جو کمر کے مسائل ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں, اٹھتے بیٹھتے پرابلم ہوتا ہے, حل کیا ہے ان کے؟ ایک تو پرابلم سے بچنا, اگر ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کمر درد کا مریض ہے. بالکل. کوئی ایسا اپنا رشتہ دار آپ سوچ لیں جس کے گھر میں کوئی مریض نہیں. جن لوگوں کا کام دفتر میں بیٹھ کے کرنے والا ہے, انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لینا ہے کہ آپ نے ایک روڈ اٹیچ کرنا ہی کرنا ہے. جو آپریشن کروانا پڑتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا یا بیک پین ہوتی ہے اس کے لیے, پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھائی اس کا حل ہی کوئی نہیں, آپریشن حل ہے. یعنی کہ 10 سیکنڈ کے لیے جمپنگ کی, کندھوں کو اس طرح ہلایا, اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے. کتنے % جو کمر درد کے مسائل ہیں صرف فیزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ 90% فیزیو سے ٹھیک ہوتا ہے. آپ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی, اس میں 5 منٹ میں بہترین نیند کا حل بتایا تھا, وہ کیا تھا؟ واک ہے نا, یہ ورزش نہیں ہے, اس کو لوگوں نے ورزش کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. آپ جو 10 سال سے واک کر رہے ہیں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر ایک ہفتے یہ کریں. جیپنیز پاور واک. گردن کی درد ہے, ورٹیگو ہوتی ہے, اور اس کی اگر ہوتی ہے تو اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ آنکھیں اس طرح تھر تھراتی ہیں, الٹی والا دل ہوتا ہے, کافی تکلیف دہ کنڈیشن ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کو چکروں کا مسئلہ ہے, کھانا کھا کے شوگر کے پیشنٹ بھی بیٹھے رہتے ہیں, نہ پہلے ہلتے نہ بعد میں ہلتے, تو یہ باقاعدہ طور پہ ہم ملک الموت کو دعوت دے رہے ہیں. اچھا, وہ بلا رہے ہیں کہ آج بلا رہے ہیں. جن لوگوں کو ٹیسٹوسٹرون کا مسئلہ ہے, مردانہ ہارمون کا مسئلہ ہے, ان کے اوپر ورزشیں فرض ہیں. انہوں نے ورزشیں لازمی کرنی ہے, اور ورزشیں کون سی کرنی ہے؟ مردوں والی ورزشیں کرنی ہے. سانس لیا, پھیپھڑے بڑے, اتنی جگہ رہ گئی, پھر دوبارہ. ہم نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے, بڑھا ہوا پیٹ پھر بہت مشکل کم ہوتا ہے. لیکن ڈلیوری کے بعد جو کچھ چیزیں ہیں جن کو چھوٹا چھوٹا ہم چینج کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے پہلے والی شیپ میں واپس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ نے کرنا ہے, تو آپ کی عمر اگر 90 سال ہے, آپ ورزشوں سے اپنی عمر کو 50 سال کر سکتے ہیں. اینٹی ایجنگ کی اگر ہم بات کریں نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جوان کر دے گی, سب سے ٹاپ رہے. بعض اوقات کمر کا درد آپ کی ٹانگ میں جا رہا ہوتا ہے. اچھا, ٹانگ کے سم ٹائمز یہ درد آپ کی بیک سائڈ کی وین پہ جا رہا ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کی تھائز پہ اگلے حصے میں جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کہ جب بھی کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا باتھ روم میں, ہاں, آپ نے سیڑھیاں چڑھنا اترنا بند کر دیں, نماز نہیں پڑھنی. اب مسجدوں میں نمازی کم ہے, نمازیوں سے زیادہ کرسی, کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے سے واپس تشہد کی پوزیشن میں بیٹھنے میں گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا. گھٹنا جو کڑک کڑک کڑاکے کی آواز آتی ہے, تو یہ جو کڑاکے کی آواز ہے یہ خطرناک ہوتی ہے, یہ کیوں آتی ہے؟ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے بھی گھٹنے میں درد ہوتی ہے. ایک ٹرم بولی جاتی ہے پٹھے کے بارے میں, if we are not using it we are losing it. فروزن شولڈر کہتے ہیں, یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کی بڑی تکلیف دہ یہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایکسرسائز کیا ہے؟ ہو الٹا رہا ہے, ینگ لوگ جم جا رہے ہیں, ہاں, اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ پارک میں واک کر رہے ہیں یا صرف بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں آرام سے ریلیکس. حالانکہ جم کرنا بوڑھوں کو چاہیے. بوڑھوں کو چاہیے. موڈ ٹھیک کرنے کی بھی کوئی ایکسرسائزز ہوتی ہیں؟ جی موڈ ٹھیک کرنے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نیورو کیمیکل ببل باتھ. کہ خواتین کو جب کمر میں سیزیرین میں ٹیکا لگتا ہے, 10 سال پہلے ٹیکا لگا تھا, درد آج بھی ہے. اچھا, سب سے پہلے اسے سمجھیں کہ سیزیرین میں خاتون کو بے ہوش کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی گل بات جو ہے بہت ہی زبردست ٹاپک پہ ہے, اور بڑی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ساری جو آج ہماری گل بات ہونی ہے, گفتگو ہونی ہے, وہ ہونی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. اور صحت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اور کون سی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, کس طرح آپ نے اس کو بڑھانا ہے, کس طرح کم کرنا ہے, اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. کیا ایکسرسائز سے موٹاپا کم ہو سکتا ہے؟ کیا ایکسرسائز سے بندہ جوان رہ سکتا ہے؟ بوڑھے نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے؟ جوان کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے؟ خواتین کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے؟ تو یہ ساری باتیں آج کی گفتگو میں آپ کو سننے کو ملے گی. اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, اور آپ نے اس میں لوگوں کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر بھی کرنا ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے مسل کے پرابلم, جوائنٹس کے پرابلم, دردیں, کمر, شولڈر, ہاتھ, گھٹنا, پاؤں, یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں, اور اس کے علاج بھی بڑے زبردست ہم بتانے والے ہیں. تو اس سب کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر سلمان فیروز موجود ہیں, جو ایکسرسائز فزیالوجسٹ ہیں اور PhD کی ڈگری ہولڈر ہیں. بہت ساری ٹی وی چینلز پہ, بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب,
آپ ہمیشہ ٹی وی چینلز پہ بڑے ایکسرسائز کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ایکسرسائز زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ورزش جو ہے نا، اللہ پاک نے ہمارے جسم کو بنایا اس طرح کا ہے کہ اس کو خوراک ملے گی تب جب ہم اس کو موو کریں گے. ٹھیک ہے. موومنٹ ایک میڈیسن ہے، موومنٹ ہی لائف ہے. اچھا. ہمارے دماغ سے نسیں سارے جسم کو سپلائی ہو رہی ہیں ریڑھ کی ہڈی میں. ٹھیک ہے. اور ریڑھ کی ہڈی جتنی نرم لچکدار موبائل ہوگی اتنا آپ کا اعصابی نظام سارے جسم کو کنٹرول کر پائے گا. ہم لوگ ڈائلیما یہ ہے کہ ورزش کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں فٹنس کے ساتھ، ورزش کو ریلیٹ کرتے ہیں موٹاپے کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. ورزش ہماری بنیادی ضرورت ہے. 1950 میں ایک ریسرچ کی گئی یو کے میں، اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ بس کنڈکٹر ہیں، اچھا، ان کی لائف زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بس ڈرائیور. ہاں، جن کی جو کنڈکٹر کی، کیونکہ وہ اچھا اترتے چڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو پوسٹ میں باقاعدہ طور پہ ڈلیوری کرتے ہیں، جو آپ کا جو خط وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے، یعنی کہ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو آپ ورزش نہ صرف آپ کو صحت مند بناتی ہے بلکہ یہ آپ کی لونگیویٹی کا ایک مارکر ہے. مطلب آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے. زندگی موت اللہ کو پتہ ہے لکھی جا چکی ہے، لیکن جو مرنے سے پہلے جو کوالٹی آف لائف ہے آپ کی، جو آپ کا ہیلتھ سپین ہے کہ آپ آیا کہ وہ بیمار ہو کے مریں گے یا ڈاکٹروں کے چکر لگا کے مریں گے یا فٹ صحت مند پوزیشن میں آپ کو رخصت کریں گے، تو وہ صرف ایک ہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں، کتنے موبائل ہیں، کتنے آپ کی فزیکل فٹنس ہے. اس لیے ورزش نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کے لیے، نہ صرف آپ کی لونگیویٹی کے لیے، بلکہ آپ کے دماغ کے لیے بڑی ضروری ہے. دماغ کا ایک فرٹیلائزر ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں BDNF، برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ببل باتھ جس کو کہتے ہیں آپ کے دماغ میں باقاعدہ طور پہ نکلتا ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایکٹیو ہوتی ہے. اب جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ لینے کا آپ کا کام ہے، آپ کا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کا آج انٹرویو ہے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، صرف ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کام کر کے دیکھ لیں. آپ نے صرف کھڑے ہو کے جسم کو ہلکا ہلکا اس طرح ہلانا ہے، کندھوں کو پیچھے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے کی، یعنی کہ 10 سیکنڈ کے لیے جمپنگ کی، کندھوں کو اس طرح ہلایا، اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے. اب آپ کا دماغ بھی تیز کام کر رہا ہوگا، فرق پڑتا ہے، ڈیسیجن میکنگ آپ کی بہتر، آپ کو جو سستی چڑھی ہوئی ہے یہ وہ. اس لیے ورزش نے ہر آج کل کا ماڈرن لائف سٹائل کے جتنے مسئلے ہیں اس ساروں کا حل، 80% جتنی بھی بیماری ہیں وہ ساری لائف سٹائل سے ٹریٹیبل ہے. اور لائف سٹائل میں جو سب سے جو ٹاپ رینک کر رہا ہے وہ آپ کی ایکسرسائزز ہیں. اس لیے ورزش دوائی ہے، ورزش ہی زندگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نارمل جو آدمی آفس میں جاب کرتا ہے، وہ ظاہر ہے ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یار چینج کریں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کو چھوڑیں، پھر جم جائیں یا واک کرنے جائیں تو ایک ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا، وہ کیا کریں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہم ورزش کو کسی چیز کے ساتھ جوڑیں گے نا کہ میں رات کو فری ہو کے ٹراؤزر شرٹ پہن کے پھر جم جاؤں گا، ورزش کروں گا، وہ ٹائم زندگی میں نہیں آنا، کیونکہ آپ بیزی اتنے زیادہ ہیں، آپ اس ایک لوپ ہول میں پھنسے نہیں نکل سکتا کوئی. ہاں بالکل. اس کا حل یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کے دفتر میں بیٹھنے والا کام ہے، لگاتار دفتر میں بیٹھتے ہیں، بجائے کہ آپ سارا دن لگاتار بیٹھے ہی رہیں، لوگ 16 گھنٹے لٹرلی بیٹھتے ہیں، کمرے ایسے کبھی ہوئی پڑی ہیں، لگاتار بیٹھے ہیں. حل یہ کریں، موبائل پہ الارم لگائیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد الارم ایکٹیویٹ ہو. اس 1 گھنٹے میں آپ نے 1 منٹ کے لیے اٹھ کے اسٹریچ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، ہلکا سا چل کے پھر بیٹھ جانا ہے، پانی کا گلاس پی لینا ہے. 8 گھنٹے آپ آفس میں بیٹھے ہیں، 8 گلاس آپ نے پانی پی لیا، 8 دفعہ آپ نے اٹھ کے چل لی، مطلب 8 منٹ کی آپ کی واک ہو گئی، 8 گلاس آپ نے پانی پی لیا آفس کے اندر ہی. اب یہ جو آپ نے پانی پیا یہ جسم نے ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے، تاکہ جسم اس کو فلش کرے گا، ٹوکسن نکالے گا، خود کو صاف کرے گا. آپ کو بار بار پیشاب آئے گا. 8 دفعہ آپ خود اٹھ کے بیٹھ کے 8 دفعہ آپ نے جو گلاس پیا تو اس کی وجہ سے آپ کو تقریباً 6 7 8 دفعہ پیشاب آئے گا. تقریباً آپ کو 16 17 منٹ کی واک آپ کے آفس میں بن جائے گی. ہاں، آپ نے وہ جو پانی پیا اس کو نکالنے کے لیے واش روم جانا پڑے گا. اس کے بعد آپ آفس میں لگائیں کو لٹکنے کے لیے راڈ، چیننگ بار مل جاتے ہیں مارکیٹ سے. جن لوگوں کا کام دفتر میں بیٹھ کے کرنے والا ہے انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لینا ہے کہ آپ نے ایک راڈ اٹیچ کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ آتے جاتے لٹکیں. سارا دن ریڑھ کی ہڈی دبی رہتی ہے، جب ہم لٹکتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی کھلتی ہے. تو جو ریڑھ کی ہڈی کھلے گی اس سے آپ کا جو سارا دن کا پوسچر خراب ہے وہ پوسچر ٹھیک رہے گا، آپ کی صحت بہتر رہے گی. اس لیے ٹائم کے ساتھ اسپیسیفائی نہ کریں کہ ٹائم ملے گا تو رات سونے سے پہلے واک کر کے سوئیں، صبح اٹھتے ساتھ واک کریں، اب ورزش ہوگی آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے 2 3 دفعہ ریڑھ کی ہڈی کی بات کی. پاکستان میں بہت زیادہ
جو کمر کے مسائل ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں, اٹھتے بیٹھتے پرابلم ہوتا ہے, اور کچھ جب بھی جاتے ہیں وہ L4 L5 ڈسک بلج پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں, تو وہ اس کا مطلب حل کیا ہے ان کے؟ ایک تو پرابلم سے بچنا, اگر ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے, تو اس سے بچنے کے مطلب یہ نہ ہو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے معذوری ہوتی تھی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, فریکچر ہو گیا, یا اس کے بعد پیدائشی معذوری ہوتی تھی. اب کہا جاتا ہے کہ بیک پین از دی لیڈنگ کاز. یہ جو آپ کی معذوری ہے اس کا ایک لیڈنگ کاز ہے بیک پین, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, آپ کی موومنٹ نہیں ہے. ہمارے اسپائن کو, ریڑھ کی ہڈی کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اسے خوراک ملتی ہے حرکت سے. اب جب بھی ہم لگاتار بیٹھے رہتے ہیں, اب اس شخص کے بارے میں سوچیں جو کہ جس کا 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کے کرنے والا کام ہے, مہروں کے درمیان میں اللہ پاک نے ڈسک رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس ڈسک کو خوراک حرکت سے ملتی ہے. اس ڈسک کی خوراک فلوئڈ ہے, پانی ہے, اس کے اندر موومنٹ ہوتی رہے گی, ٹھیک رہے گا. اب جب ہم موو نہیں کر رہے, ایک تو اس ڈسک کو خوراک ملنا کم ہو جائے گی, اس ڈسک کو پانی ملنا کم ہو جائے گا, اس ڈسک میں اسٹفنس آ جائے گی, یہ ہائٹ میں باقاعدہ طور پہ چھوٹی ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے جو آس پاس کے پٹھے ہیں وہ کھنچ جائیں گے, اور اس پوزیشن میں اگر آپ کا پھر چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی زور والا کام لگتا ہے, جھک کے کوئی چیز اٹھاتے ہیں, کوئی زور لگتا ہے, تو آپ کو ڈسیبلٹی, کمر درد کی وجہ سے ڈسیبلٹی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کمر درد کا مریض ہے. کوئی ایسا اپنا رشتہ دار آپ سوچ لیں جس کے گھر میں کوئی مریض نہیں ہے. اگر کمر کا نہیں مسئلہ ہے تو جوڑوں کا مسئلہ ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہے. پرانے زمانے میں چلنے پھرنے کی عادت زیادہ تھی, ورزشیں کرتے تھے, باہر نکلتے تھے, پانی بھرنے جانا, خواتین گھر میں سارا دن گھومتی رہتی تھی, کام کرنا پڑتا تھا. جیسے لگژری آئی, ماڈرن لائف سٹائل آیا, ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو گیا, ہم بیزی زیادہ ہو گئے, ایکٹیویٹی بند ہو گئی, جس کی وجہ سے بیماریاں آئی ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ سے اپنی روٹس کے ساتھ جڑنا پڑے گا, آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. کوشش کریں کہ آپ نے اپنے لیے اگر آج آدھا گھنٹہ آپ نہیں نکالتے تو جو آپ کما رہے ہیں, جو آپ کا ٹائم ہے, وہ سارا آپ کو بوڑھا ہونے کے بعد ڈاکٹر کے لیے نکالنا پڑے گا, نہیں تو پہلے نکالنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کے اندر آدھے گھنٹے کی واک تو شامل لازمی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈائٹ جو لیں آپ ہیلدی لیں, گھر کا بنا کھانا کھائیں. تیسرے نمبر پہ کام یہ رکھیں کہ آپ کی اسپائن کے اندر موومنٹ رہے, یعنی کہ ہلکے پھلکے جھکنا اٹھنا, نماز میں جس طرح پروپر رکوع پروپر سجود کرتے ہیں, پروپر چلنا پھرنا, چیزیں موو کرتے ہیں, جتنا آپ حرکت میں رہیں گے اتنا آپ ٹھیک رہیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو ڈسک سلپ ہو جاتی ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے, تو پھر کسی ٹوٹکے, کسی دوائی ٹوٹکے کے چکروں میں, یا کوئی ہے کہ جی پاؤں لگائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, یا جی اس کو تیل لگائیں گے گرم تو یہ تیل لگائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, تو یہ جو ساری ہے پھر ٹوٹکے نہیں کام کرتے. پھر آپ کو پروپر اس کا علاج کروانا, اور اس کا جو علاج ہے یہ فزیکل مسئلہ ہے, مکینیکل مسئلہ ہے. جس طرح گاڑی کی اگر ٹیوننگ خراب ہو جاتی ہے, آپ کے بائک کا اگر میں ایگزامپل دوں, بائک کے ٹائر کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے, آپ کسی الیکٹریشین کے پاس لے کے جائیں گے, بہت بڑا بہت مشہور الیکٹریشین ہے, وہ اس کی وائرنگ اس کو الائن نہیں کر سکے گا, کیونکہ یہ جس کا شعبہ ہے یہ وہ نہیں وہی کرے گا. تو اس کا بیک پین, مسکولر پینز کے لیے جو فزیکل مسئلہ ہے, مکینیکل مسئلہ ہے, اس کا شعبہ صرف اور صرف مکینیکل ہے. یعنی کہ فزیو تھراپسٹ جو فزیکل میڈیسن میں جن کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس جائیں, اسی سے ہی انشاءاللہ بہتری کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کس سٹیج پہ جا کے آپ وہ جو آپریشن کروانا پڑتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا یا بیک پین ہوتی ہے اس کے لیے, پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھائی اس کا حل ہی کوئی نہیں, آپریشن حل ہے, تو وہ کس سٹیج پہ جانا چاہیے یا اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپریشن بڑا ضروری ہے, بہت ضروری چیز ہے آپریشن, لیکن آپریشن فائدہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ اس کے کینڈیڈیٹ ہو. ہمارے پاس کلینک میں باقاعدہ طور پہ لڑکے آتے ہیں, ینگ لڑکے, جوان لڑکے, عمر کتنی ہے جی, 22 سال عمر ہے, آپریشن ہو گیا جی, آپریشن کے بعد اب تنگ ہے. آپریشن کے لیے سرجن کا سرجری کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن آیا کہ جس کی سرجری کر رہا ہے وہ اس کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں اتنے آپریشن نہیں ہوتے جتنے خالی ہمارے اس خطے میں بہت زیادہ آپریشن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب بھی کسی کو مسئلہ ہو گیا, کمر میں مسئلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے تو ریسٹ وغیرہ کر کے دیکھنا, اس سے فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑتا تو پھر اگلی سٹیج جائے گی, اس کو تھیراپی کروانی ہے, میڈیسن لے گا, وہ آرتھو سے نیورو سے ملے گا, میڈیسن لے گا, لیکن ساتھ فزیو اس کو کروانی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فزیو سے ہی ڈسک اندر جائے گی. ڈائلیما یہ ہے کہ پوری دنیا میں نا ریفر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس مریض آیا, آپ کا شعبہ نہیں, آپ آگے ریفر کر دیں گے. پاکستان میں مریض نہیں ہم جانے دیتے,
ہم نے یہ دیکھا ہے کہتے ہیں پیسہ ساڑھے کو ہی رہے. ہاں یعنی کہ فزیو کا شعبہ الگ ہے, ورزش کروانے والے کا شعبہ الگ ہے, دوائی دینے والے کا شعبہ الگ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہماری اپنی پریکٹس کے اندر کہ یہ جو آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں, سرجن ہیں, یہ آگے ریفر ہی نہیں کرتے کہ آپ فزیو کروا لیں یا آپ کسی اس طرح کی ایکسرسائز وغیرہ کریں. آپ نے واک بھی نہیں کرنی, آپ نے سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی, آپ نے نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے, آپ نے بالکل احتیاط کرنا ہے. بیڈ ریسٹ صرف اور صرف 3, 5, 7 دن کے لیے ہوتا ہے, اس سے زیادہ بیڈ ریسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. بیڈ ریسٹ سے نہ صرف ہم اپنے مسل کو ریسٹ تو دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارے دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اوور آل باڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی آرتھو کے پاس, نیورو کے پاس کیس گیا ہے, اس کو اپنی میڈیسن دینی چاہیے. بڑے بڑے اچھے نیورو بھی ہیں جو نہیں آگے جو آگے ریفر کر دیتے ہیں, لیکن فزیو کے پاس مریض کو جانا چاہیے, ساتھ فزیو کروائے, ساتھ میڈیسن لیں تاکہ پین مینیج ہو سکے. کتنے % جو کمر درد کے مسائل ہیں صرف فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ 90% فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, مور دین 90% فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہ ہے ورس کیسز ہیں وہی آپریشن کی طرف جاتے ہیں. ورس, اچھا ورس کا کیسے پتا چلے گا؟ ورس ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ صرف 2 صورت میں سرجری ہے. ایک تو آپ کا فٹ ڈراپ ہو گیا, مطلب آپ کی نس دب گئی ہے, نیچے آپ کا بالکل پاؤں شل ہو گیا, آپ پاؤں نہیں اٹھا سکتے. ایک تو یہ آپ کے ساتھ سمٹم آ گیا. دوسرا سمٹم یہ ہے کہ آپ کا پیشاب پخانے کا کنٹرول ختم ہو گیا. اگر یہ 2 سمٹم آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ سرجری کے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ساتھ دونوں سمٹم نہیں ہیں تو کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں اور ایکسرسائز سے, تھیراپی سے مینیج کریں. ہوتا یہ ہے, میں مثال دی آپ کو, 22 سال کا لڑکے کو آپریٹ کیا, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آپریشن کیوں کروایا, اپنے سسٹر کے ساتھ آیا تھا, تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اسی وجہ سے ڈرایا. میں نے ان کی سسٹر کو باہر بھیجا, میں نے کہا جو کیوں آپ کو آپریشن کیوں کروا لیا آپ نے, آپ کو تو مسئلہ نہیں آپریشن والا تھا, ہلکا سا مسئلہ تھا اس میں. وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا مسانے کا کنٹرول ختم ہو جائے گا, آپ کا وہ پیشاب والا مسئلہ ختم ہو جائے گا, کنٹرول نہیں رہے گا, تو پھر میں ڈر کے کروا لیا. اب آپریشن کروا لی ہے, اب 4 مہینے ہو گئے ریگولر فزیو تھراپی کروا رہا, پھنس گئے. اب نہیں اس نے ٹھیک ہونا, اللہ فضل رکھے گا, بہتری آ جائے گی. لیکن فی الحال جو اس کا آپریشن سے پہلے والی سٹیج تھی, اس سٹیج میں نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اللہ پاک نے جو ایک بنایا تھا بڑا ایک کمپیکٹ سٹرکچر, اس کے اندر جب آلٹریشن ہوگی تب مسئلہ آئے گا. تو آپریشن ضروری ہے, آپریشن کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن ہر کسی کا آپریشن ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو ایک چیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اگر اس سے نہیں ہو رہا تو پھر آپریٹ کی طرف آنا چاہیے. اس کا مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی ہے, مکھی کو اسپرے سے کریں گے مکھی مر جائے گی, ہم ایٹم بم ماریں گے مکھی مر جائے گی. آپریشن وہ ایٹم بم ہے جو کہ مکھی مار دیتا ہے لیکن آس پاس نقصان پہنچاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بعض اوقات کمر کا درد آپ کی ٹانگ میں جا رہا ہوتا ہے. اچھا ٹانگ کے سم ٹائمز یہ درد آپ کی بیک سائڈ کی وین پہ جا رہا ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کی تھائز پہ اگلے حصے میں جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا یہ نا کمر سے نسیں ٹانگوں میں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹانگ کے مختلف پٹھوں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے. مطلب جو پیچھے جو مین موٹی نس جا رہی ہے جس کو سیاٹک نرو کہتے ہیں, زیادہ تر L4 L5 میں مسئلہ آتا ہے, اس نس کے اوپر جب دباؤ ہوگا تو ٹانگ کے پیچھے والے حصے میں آئے گا. اب اس کے علاوہ اس سے اوپر والے لیول پہ, کمر پہ اس سے اوپر والے لیول پہ اور بھی نسیں ہیں جو کہ سامنے جاتے ہیں, جس کو فیمورل نرو کہتے ہیں. اگر اس پہ دباؤ ہوگا تو سامنے پٹ, جس کو پٹ آپ بول رہے ہیں, تھائی بول رہے ہیں, اس تھائی والے حصے میں آپ کو درد آئے گی. تو ہے یہ نرو کمپریشن. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں خلا پیدا کیا جاتا ہے, اس میں ڈی کمپریشن پیدا کیا جاتا ہے, فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے, وہ تھرو تھیراپی پیدا کیا جاتا ہے. تھیراپی سے فزیو تھراپی اس میں خلا پیدا کرتا ہے. کچھ ورزشیں ہوتی ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہیں, اس کے بیلنس کو بہتر بناتی ہیں, وہ ورزشیں کی جاتی ہیں, جس طرح بریجنگ وغیرہ, یہ وہ ہپ تھرسٹ, برج, اس طرح کی ایکسرسائز. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے, ہر کمر درد آپ کو کوئی بھی ہے, کسی بھی سٹیج کی ہے, ان کے لیے میڈیسن واک ہے. یعنی کہ واک آپ کمر درد کی کسی بھی سٹیج پہ, ایون کہ آپ ٹیڑھے ہو گئے ہیں کمر میں, پھر بھی واک کریں. آپ سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں چلا جاتا, کچھ سیکنڈ تو چل سکتے ہیں, 4 قدم تو چل سکتے ہیں. جسم کو موبائل رکھیں. میں اپنے مریض کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش رکھنی ہے کہ لگاتار بیٹھے رہنا نقصان دہ ہے. ریڑھ کی ہڈی کو موومنٹ دیں گے, جسم خود بخود ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جسم کو ریپیئرنگ کے لیے حالات چاہیے, ماحول چاہیے. تو آپ نے چاہیے یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد موو کریں. لیٹے ہیں, کروٹ لے کے ادھر ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر ہلکا سا چل لیا, پھر بیٹھ گئے, پھر لیٹ گئے, پھر واش روم چلے گئے, پھر یعنی کہ جسم حرکت میں رہے گا, ڈسک کو جگہ ملے گی. اس کے علاوہ ٹکور بڑی ضروری ہے, کمر کی ٹکور لازمی کریں. جو ہیٹ پیڈز ہیں ان کے ذریعے, ہیٹ پیڈ سے, گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں. تو یہ وہ چیزیں جس سے ہم نیچرلی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ایکسپرٹ تھراپسٹ اس کے ساتھ جو آپ کو ایکسرسائز ایڈ کروائے گا, جو تھراپی رہے گی, اور جو درد کی شدت زیادہ ہے تو وہ میڈیسن ساتھ ساتھ لازمی چلتی رہے گی. مسئلہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے. اچھا, چونکہ ہم کمر کی اور ٹانگ کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے. اس کی وجہ سم ٹائم یہ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے, وزن بڑا ہوا ہے, یا آپ غلط چل رہے ہیں یا زیادہ چل رہے ہیں,
تو اس کا علاج کیا کون کون سی یہ وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ گھٹنے کو اللہ پاک نے بنایا ہی چلنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر تو چلنے سے گھٹنے خراب ہونے ہوتے، ہنزا میں موجود وہ مائی جس کی عمر 90+ ہے، وہ سارا دن کبھی پہاڑ چڑھ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، لکڑیاں گٹھری لے رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اس کے گھٹنے سب سے پہلے خراب ہونے چاہیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے دادا آپ سے زیادہ چلتے تھے جی، ان کے گھٹنے آپ کی عمر میں بہتر تھے، آپ کے خراب. اس طرح ہی ہوتا ہے نا. اب اس کا سپین کم ہوتا جا رہا ہے، ینگ ایج میں گھٹنے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے گھٹنے کو اللہ پاک نے ڈیزائن اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ اس کے آس پاس مسل ہے، اندر لوبریکیشن ہے. جب بھی ہم واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو گھٹنے کے اندر ایسے دباؤ بڑھتا ہے. زمین پہ پاؤں آیا، گھٹنے میں دباؤ آیا، پاؤں ہٹا، گھٹنے کے اندر خلا آیا، دباؤ آیا، خلا آیا. گھٹنے نے اپنے آپ کو اس طرح ہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو سینوویل فلوئڈ کہتے ہیں. یہ ہائیلی فلٹریٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خون کو فلٹر ترین حصہ اللہ پاک نے اندر پہنچایا ہوا ہے. اب مسئلہ کہاں سے آنا شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے چلنے پھرنے کی جب ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں، گھٹنا خود کو خوراک نہیں پہنچا سکتا. اس کی وجہ سے ایک مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، گھٹنے کے آس پاس کے جو مسل ہیں، تھائی کے مسل ہیں، کاف کے مسل ہیں، اگر یہ مسل کمزور ہو جائیں گے تو سارا زور ہڈی کے اوپر پڑے گا. اور جوڑ پٹھے کا کام اگر جوڑ لے گا تو جوڑ خرابی کی طرف آ جائے گا. اس کے بعد گھٹنے کو جو خوراک چاہیے، جو خون اندر ہے، جو ہائیلی فلٹریٹڈ بلڈ ہے، اگر تو آپ کی خوراک میں ٹوکسنز ہیں تو وہ ٹوکسن سارے جوائنٹس کے اندر جا کے آپ کو خراب کریں گے، کیونکہ وہ بلڈ ہی بھی ٹوکسک ہو گیا نا آپ کے جو جوائنٹ کے اندر ہے. اس لیے یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیو نہیں ہیں، آپ کی چلنا پھرنا آپ کی روٹین میں نہیں ہے، اور اگر جو چلنا پھرنا ہے وہ بھی ہم نے آفس کے جوتے اس طرح کے ٹائٹ سے پہنے ہوتے ہیں، ٹیڑھی والی چپلیں اس طرح کی پہنی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اب ٹیڑھے پاؤں سے جب ہم چلیں گے تو گھٹنے کا پریشر رہے گا. اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ڈائٹ نہیں ٹھیک. ان سارے فیکٹرز کو کم کر کے گھٹنے کے درد سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. لیکن جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ایک کہا جاتا ہے آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا باتھ روم میں، آپ نے سیڑھیاں چڑھنا اترنا بند کر دینا، وہ بند کر دینا ہے، نماز نہیں پڑھنی. اچھا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو. گھٹنے کو خوراک ملتی تب ہے جب یہ پورا بینڈ ہوتا ہے. ایک ٹرم بولی جاتی ہے پٹھے کے بارے میں، if we are not using it we are losing it. اگر ہم استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ لوز کر جائے گا. آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھیں 2 دن، تیسرے دن آپ سے مٹھی نہیں بند ہو سکتی. اس طرح اگر ہم گھٹنے کو پورا استعمال، بینڈ ہی نہیں ہوگا، نماز میں بینڈ ہی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا. پہلے زمانوں میں مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، اب مسجدوں میں نمازی کم ہے، نمازیوں سے زیادہ کرسی ہیں. پہلے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، جب رکعت بنتی تھی تو جن لوگوں کو گھٹنے کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ، وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ چوکڑی بنا کے بیٹھ جاتے تھے. ایسے ہی چوکڑی بنا کے بیٹھ جاتے. بالکل ایسے ہی. اب جیسے کرسی آئی، ویسٹرنائزیشن آ گئی، ہم باقاعدہ طور پہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. 22 سال کے لڑکے کرسیوں میں بیٹھے ایسے ہی، تو وہ کرسیوں کی رکعت ہی الگ چل رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گھٹنے میں جب درد ہے، ریسٹ کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں. 3 دن سے 1 ہفتہ ریسٹ ہے، اس سے اوپر ریسٹ نہیں ہے. جوڑ کو حرکت میں رکھیں گے ٹھیک رہے گا، جوڑ حرکت نہیں کرے گا بیمار ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گھٹنا جو کڑک کڑک کڑاکے کی آواز آتی ہے، تو یہ جو کڑاکے کی آواز ہے یہ خطرناک ہوتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ اچھا، یہ جو کڑاکے ہیں اس کو کریپٹس کہتے ہیں بیسیکلی. اچھا ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ گھٹنا جب موو کرتا ہے، سامنے اللہ پاک نے چپنی رکھی ہوتی ہے جس کو نی کیپ کہتے ہیں. چپنی کو اوپر کی طرف سے 3 پٹھوں نے پکڑا ہوتا ہے، نیچے کی طرف سے 1 پٹھے نے پکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب چپنی بڑے ایک سیسا جس طرح رسا کشی نہیں چل رہی ہوتی، وہ رسا کشی کی طرح نا یہ موو ہو رہا ہے اوپر نیچے. ٹھیک ہے. اب اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا، چلنے پھرنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یا تو اندر والا پٹھا ٹائٹ ہو جاتا ہے یا باہر والا پٹھا ٹائٹ ہو جاتا ہے. وہ چپنی کا جو پریشر پڑ رہا تھا وہ اپنی الائنمنٹ سے ہلکا سا ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ رگڑتی ہے، اس کی وجہ سے بیٹھنے اٹھنے سے ہلکا ہلکا یہ کلکنگ کی آواز آتی ہے. اس میں پین نہیں ہوتی. اس آواز کی نشانی یہ ہے کہ یہ آواز آئے گی لیکن درد نہیں ہوگا. لیکن یہ ابھی فی الحال خطرناک نہیں ہے. اگر اس طرح گھٹنا آپ کی چپنی غلط اینگل سے گھستی رہے گی تو پھر مسئلہ ہوگا. فی الحال کوششیں کریں کہ اگر کسی کی اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے وہ کوششیں رکھے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے، چلنا پھرنا اپنی روٹین میں رکھے. کچھ ایکسرسائزز نیٹ پہ آرام سے مل جاتی ہیں، گھٹنے کے مضبوط رکھنے کی ایکسرسائز وہ کرے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی پلیز. اچھا، ایک وہ والی کڑکڑ ہے جو کہ کڑکڑ بھی ہو رہی ہے، گھٹنے میں درد بھی ہے. یعنی کہ جیسے عمر بڑھتی ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ گھٹنے کے اندر چکنائی ہی کم ہو جاتی ہے، لوبریکیشن ہی کم ہو جاتی ہے، جس کو اوسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں. اب ہڈی رگڑ رہی ہے، اس رگڑ کی وجہ سے درد ہے اور کڑکڑ ہے. اب یہ جو کڑکڑ ہے نا، یہ ایک سویر سمٹم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھیراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ڈائٹری سپلیمنٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ نے پروپر اس کو مینیج نہ کیا تو پھر آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, ये यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी घुटने में दर्द होती है? यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हर जोड़ में दर्द होती है, खास तौर पे छोटे जोड़, हाथों में, पाँव में, क्योंकि ये जिस्म से दूर होते हैं, इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से फिर साफ नहीं हो पाता, जिस्म उसे साफ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मसला होता है। तो कोशिश रखें, चाहे आपको यूरिक एसिड भी है, जिस्म यूरिक एसिड बनाता खुद है, हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। यूरिक एसिड हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, यूरिक एसिड हमारे ओवरऑल दिमाग की सेहत के लिए, ओवरऑल जिस्म की सेहत के लिए। अच्छा, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड खतरनाक नहीं है? नहीं, यूरिक एसिड एक खास लेवल में फायदा, यूरिक एसिड खतरनाक नहीं है, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड खतरनाक है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड फिर आपके जोड़ों में इकट्ठा होगा, आपको गाउट का मसला करेगा, आपकी उंगलियों में टेढ़ापन आ जाएगा, मसला करेगा। तो यूरिक एसिड को एक खास रेंज में रहना जरूरी है। अब यूरिक एसिड ज्यादातर लोगों में बढ़ता क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जिस्म खुद यूरिक एसिड को फिल्टर कर रहा होता है, पेशाब के जरिए जिस्म में जो फासिद मादे हैं, यूरिक एसिड जो बनना जरूरी है, हाँ। लेकिन वो जितना जरूरत से ज्यादा है वो पेशाब के जरिए निकल जाता है। अब जब हम पेशाब हमें कम आता है, हम वाटर इनटेक कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं। जी जी। मेरे पास आज मरीज आया, मैंने कहा आपके होंठ सूखे में, आपने पानी सुबह कितनी दफा पिए? कहते मैंने तो सुबह का बस 1 कप पिए, वो भी नाश्ते के साथ। मैं कहा आप खाना खाते साथ पानी नहीं पीते? नहीं, वो अगर मैं पानी पीऊँ तो वो मुझे ना पेट भर जाता है, वो फिर रोटी खाने का दिल नहीं करता। तो ये कि पानी लोग पीते नहीं है, और कई लोग इस डर से नहीं पीते कि अगर मैं पानी पीऊंगा फिर भूख नहीं लगनी यार। नहीं भूख नहीं, पेशाब आएगा, पेशाब करने जाना। हाँ, ये भी है। जो लोग वजू बाकायदा तौर पे नमाज का इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज से डरते हैं, एक वजू से 3 नमाजें पढ़ लूंगा, पानी ना पीना पड़े, पेशाब आएगा बार बार। तो इसमें कोशिश करें कि जब आप पानी की मिकदार आपकी ठीक होगी, आपको पेशाब सही मिकदार से आता रहेगा, तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि चीनी, चावल, मैदा, ये जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, ये छोड़ना जरूरी है। और कुछ देर के लिए वो वाली चीजें जो कि यूरिक एसिड बढ़ाती है, मतलब प्रोटीन के सारे सोर्स जिसमें प्योरिन होती है, वो छोड़ना जरूरी है। मतलब गोश्त या जो आपके ऑर्गन मीट्स हैं, ये जो आपके दिल, कलेजी, पाए, गुर्दे ये खाते हैं, ये कुछ देर के लिए छोड़ दें। गोश्त बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन चीनी, चावल, मैदा भी छोड़ दें। ये जिस तरह नॉर्मल हो जाएगा, गोश्त दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है उसे अवॉइड करें, यूरिक एसिड ठीक रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोग जिनको घुटनों का मसला है और नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो कोई एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना हो? अच्छा, इसमें ना ये वेरी करता है कि घुटने का मसला किस स्टेज के। अब कई लोग जिन्होंने 20 मतलब खड़े होकर नहीं ना पढ़ सकते, कुछ लोग नमाज फिर बैठना पड़ता, जो हम बात भी कर रहे थे। अच्छा, इसमें यह है कि अगर तो मसला बहुत पुराना हो गया है, इसने रिकवर हो जाना है, लेकिन इसे टाइम लगना है काफी ज्यादा। ठीक है। सबसे पहले तो आप ना थोड़ी सी मूवमेंट, अपने जो मौजूदा पैटर्न है, रिदम है, उसको ब्रेक करें। ये कि नमाज क़याम करें, प्रॉपर खड़े होकर पढ़ें, कुर्सी पे ना पढ़ें, क़याम करें, रुकू करें। अब अगर तो आपसे सजदे में जाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर होता ही है लोग सजदे में चले जाते हैं, सजदे से वापस तशहुद की पोजीशन में बैठने में घुटना फोल्ड नहीं होता। हाँ। आप सजदे में जाएं, तशहद में पूरा, वो लोग जिनको मसला है, हम सिर्फ उनके लिए बात करें। ठीक है। तशहद में पूरा ना बैठें, खड़े करके बैठ जाएं, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल खड़े हैं। फिर दोबारा सजदे में जाएं, फिर दोबारा क़याम पे आ जाएं। कम से कम 1 रकअत इस तरह ट्राई करें, और कोशिश करें जाए नमाज पे कोई तकिया रख लें, या जाए नमाज को थोड़ा सा नरम कर लें, डबल ट्रिपल कर लें जाए नमाज को, कि घुटना ज़मीन के साथ टकराते हुए दर्द ना हो। इससे ये है कि उनका घुटना नरम होना शुरू हो जाएगा, उनका थोड़ी सी मूवमेंट आई, जो अगर लगातार बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं वो आपने खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दी। इसके अलावा कोशिश करें कि रात सोने से पहले बेड के ऊपर सजदा करें, बेड के ऊपर। ठीक है। अब बेड पे सजदा करना हम प्रैक्टिस की नीयत से सजदा कर रहे हैं कि हमारा घुटना नरम होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो प्रैक्टिस हो, साथ अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह फजल करने वाला है। तो ये है कि वो घुटना आहिस्ता आहिस्ता फिर उससे प्रैक्टिस होगी। काफी सालों से जो आप नीचे बैठे ही नहीं है, सजदा ही नहीं किया, लोग रोते हैं बाकायदा तौर पर, डॉक्टर साहब सजदे वाली पोजीशन से दोबारा पहुंचा दो। तो ये अल्लाह फजल करने वाला, थोड़ी सी मेहनत है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसे ट्रेन करते हैं। हमारे जिस्म को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि इसको हम जिस सूरत में ढालते हैं ढल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब अक्सर खाना हम कोई उल्टा सीधा खा लें, या जो हमें सूट नहीं करता वो खा लें, तो उससे कब्ज़ हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तज़ाबियत हो जाती है मैदे में, तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज से बगैर दवाई के ठीक हो जाती? अच्छा, इसमें होता ये है कि जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत है ना, तकरीबन 80% हमारे गट में है। यानी कि जो इम्यून सिस्टम है, आपको अपने बाकी जिस्म के सिस्टम नज़र आ रहे हैं, आपको आंखें नज़र आ रही हैं, हाथ नज़र आ रहे हैं, आप टच कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कितनी बेहतर है, आप कितना बीमारियों में ना मुब्तला होने के चांसेस आपके बेहतर हैं, वो आपकी मैदे की सेहत पे। आपका मैदा जितना ज़्यादा सेहतमंद है, आप उतने ज़्यादा सेहतमंद है। मैदा कमज़ोर है, कब्ज़ रहती है, खुराक नहीं हजम होती, इस तरह के बदहज़मी रहती है, डकार आते हैं, इसका मतलब है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी खराब है। ठीक है।
اب سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معدے کو سب سے پہلے ریسٹ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھا لیا, اس کے درمیان میں پھر دل کیا جی مونگ پھلی کھا لی, اس کے درمیان میں دل کیا جی آپ نے کوئی کنو موسمی مالٹے کھا لیے, تو معدہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے. تو جب بھی معدے کا مسئلہ ہے اس کو ریسٹ دیں. فاقے سے بہترین علاج کوئی نہیں. آپ ریسٹ کریں, فاقے سے بہترین علاج کوئی نہیں. اچھا. فاقہ کریں ایک ہفتے میں, اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں, آپ روزہ رکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے, روزہ رکھ لیں بہترین ہے. اس سے یہ کہ معدہ خالی رہتا ہے, معدے کو تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے. کھائیں کم, گھر کا بنا کھائیں. اس کے علاوہ کوششیں کریں کہ 2 بار واک لازمی کریں. ایک بڑی بہترین ریسرچ کی گئی. اچھا, ایک نارمل واک کتنی ہونی چاہیے, آپ کتنی سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک نارمل بندہ ہے, مطلب میرے جیسا بندہ ہے, تو وہ اس کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر, ایک دن میں 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کتنی سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو واک ہے نا یہ ورزش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو لوگوں نے ورزش کی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ واک ورزش ہے. آپ پارک میں جائیں گے, آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ ہم 10 سال سے ہم نے کبھی پارک میں چھٹی نہیں کی, روزانہ واک کرتے ہیں. پیٹ بھی بڑا ہے, پٹھے بھی کمزور ہیں, بازو میں کمزور ہیں. ورزش کی کیٹیگری میں وہ چیز آتی ہے جو کہ جس میں آپ کو سانس چڑھے, پسینہ آئے. اگر آپ کو واک سے سانس نہیں چڑھ رہا, پسینہ نہیں آ رہا, تو آپ واک کر رہے ہیں, اچھی چیز ہے. نہ کچھ کرنے سے واک کرنا بہتر ہے, لیکن وہ ورزش نہیں ہے. اب یہ جو واک کو, یہ ویسٹرنائزیشن کا کلچر ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو نا چیز سے جوڑ دیا کہ اگر آپ نا 3 چمچ یہ لیں گے, 2 چمچ یہ لیں گے, اتنے گرام یہ لیں گے, آپ کو 10,000 اسٹیپس چلنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف ہم نے اس موومنٹ کو کسی فگر کے ساتھ, ڈیجٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ واک تو ہر کسی کو کرنی چاہیے, جتنا زیادہ ہو, جتنا میکسیمم حرکت کر سکیں وہ کریں. اس کے لیے کہا ہی جاتا ہے جو 10,000 اسٹیپس اگر آپ واک کریں گے پر ڈے, ڈیمنشیا کا رسک آپ کا کم ہو جاتا ہے, ارلی ڈیتھ کا رسک آپ کا کم ہو جاتا ہے, ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کے رسک فیکٹر کم ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے لیے جو لائف تھریٹننگ ہوتی ہے, جیسے شوگر, بلڈ پریشر, اس طرح کی بیماری ہیں. ہمارے پاس کئی مریض ایسے آتے ہیں کہ جو صرف اور صرف انہیں مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ انہیں بیماریاں تھیں, صرف اور صرف انہوں نے ایکسرسائز سے اپنا وزن کم کیا, صرف واک کرتے ہیں دن میں 2 بار, صبح شام آدھا گھنٹا, اور ان کا وزن بھی کم ہو گیا, ان کی بیماریوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اچھا, بی پی کی دوائی چھوڑ گئی. اچھا, واک جو ہے وہ نارمل کرنی چاہیے یا تیز برسک واک جس کو کہتے ہیں؟ اگر تو ہم ورزش کر رہے ہیں, ورزش کی نیت سے کریں. سب سے پہلے نیت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر سے دہی لینے گئے ہیں تو آپ نے کہا میری واک ہو گئی, وہ واک نہیں ہے. تو چلنا پھرنا, چہل قدمی اچھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن وہ ورزش نہیں ہے. جب آپ ورزش کے نیت سے واک کریں گے, اس کو کہتے ہیں جیپنیز پاور واک. یہ سب سے آئیڈیل ہے, یہ پورے جسم کی ورزش ہے. اور اگر آپ آدھا گھنٹہ یہ والی واک کر لیتے ہیں تو یہ برابر ہے 10,000 اسٹیپس کے. مطلب پھر 10,000 اسٹیپس نہ چلیں. 10,000 اسٹیپ کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہے, آپ کی ٹانگوں کی لینتھ کتنی ہے, اسٹیپس کتنا ہے. نارملی تو نارملی تقریباً 6 سے 8 کلومیٹر کے اراؤنڈ اباؤٹ بن جاتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو جیپنیز پاور واک ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کو انٹرول واک کہتے ہیں. مطلب آپ نے 3 منٹ نارمل چلے, 3 منٹ فل سپیڈ سے چلے, جوگنگ نہیں کرنی, فل سپیڈ سے چلنا. ٹھیک ہے. پھر 3 منٹ نارمل چلے, پھر 3 منٹ فل سپیڈ سے چلیں, اور 10 دفعہ یہ کرنا ہے 3 منٹ کر کے, 30 منٹ واک ہو گئی. اب اگر آپ وہ شخص ہیں جو کہ گھنٹہ واک کرتا نہیں تھکتا, آپ یہ 3 منٹ کے انٹرول سے کریں گے, آپ کو باقاعدہ طور پر پسینہ آ جائے گا, ہلکا ہلکا آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, آپ کو ہلکا ہلکا سانس چڑھے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے, تیز چلتے ہیں ایک دم تیز, پھر تیز ہوتی ہے, پھر نارمل ہوتی ہے. پھر یہ جو فلکچویشنز ہے یہ ہمارے دل کے لیے اتنی بہترین ہے. ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر اسٹریس دینا, لیکن کنٹرولڈ انوائرمنٹ. تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ واک اگر آپ نے کرنی ہے تو جیپنیز پاور واک کریں. آپ جو 10 سال سے واک کر رہے ہیں, آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر ایک ہفتے یہ کریں گے تو. جو روز کر دیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوتا, واک پیٹ بھی بڑے ہوئے ہیں, جیپنیز پاور واک ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے کمر کی بات کرتے ہیں, تو کمر سے تھوڑا اوپر جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل ہم گیجٹس دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں گردن کے, یہاں پہ گردن شروع ہو جاتی ہے, پین یہاں سے شروع ہو جاتی ہے, عجیب ہر وقت تھکا سا بندہ رہتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے, اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ گردن کا جو اللہ پاک نے خم بنایا ہوا ہے نا, اس کو سی شیپ کرو کہتے ہیں. اگر ان کو سائڈ سے دیکھیں تو یہ سی بنا ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کا کان پیچھے ہیں, اس پوزیشن پہ آپ ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی بیلنس میں. اب نارمل پوزیشن میں گردن کو اللہ پاک نے بنایا ہے ہر اینگل میں موو ہونے کے لیے, اوپر نیچے دائیں بائیں سائڈ, بالکل ایسے. اب سارے دن کے اندر ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس میں آپ کو اوپر دیکھنا پڑ رہا ہے. ہم نیچے دیکھ رہے ہیں, موبائل نیچے ہے, لیپ ٹاپ نیچے ہے, پڑھ نیچے رہے ہیں,
کچن میں ہنڈیاں نیچے کر رہے ہیں, کاٹ نیچے رہے ہیں, سر نیچے رہتا ہے, اوپر جاتا ہے نہیں ہے, جس کی وجہ سے پیچھے کے مسلز میں اکڑاؤ آ جاتا ہے, پیچھے کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کوئی بھی پاورفل یہ راڈ ہے, ہم اس کو ایک ہی سائڈ پہ روزانہ تھوڑی تھوڑی فورس سے موڑیں گے, ٹیڑھا ہونا شروع ہو جائے گا. جی. اسی طرح ہماری گردن کے اندر لیگامنٹس بھی اپنی جگہ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, لوز ہو جاتے ہیں, لینتھن ہو جاتے ہیں. اس لیے جو گردن کا مین مسئلہ شروع ہوتا ہے زیادہ سر کو فارورڈ آگے رکھنے کی وجہ سے. ہمارے سر کا وزن 12 پاؤنڈ ہے ایوریج, اتنے حصے کا وزن 12 پاؤنڈ ہے. ہر 1 انچ آگے جانے پہ ایڈیشنل 10 پاؤنڈ انکریز ہو جاتا ہے. مطلب یہ 12 پاؤنڈ ہے, 22 پاؤنڈ, 32 پاؤنڈ. اب آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, اس پوزیشن میں 42 پاؤنڈ, جس کی وجہ سے آپ کے ایک تو دباؤ بڑھتا ہے, دوسرے آپ کے پٹھے میں کھچاؤ بہت زیادہ آ جاتا ہے, تو گردن کے مسائل بڑھتے ہیں. اس لیے تو گردن کو اگر ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش رکھیں کہ آپ نے انٹرولز میں کام کریں, گھر کے اندر خود کو ریسٹ دیں. ہاؤس وائف ہیں تو کچن میں کرسی رکھیں تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے رہیں, اور گردن کو اوپر لازمی موو کریں. یعنی کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ صرف یہی والی ایکٹیویٹی ایڈ کرتے کہ بیٹھے بیٹھے بالکل کمر سیدھی کر کے گردن کو پورا اوپر دیکھیں, نیچے سامنے دیکھیں, فرق پڑا ہے, پھر اوپر دیکھیں, سامنے دیکھیں. اور یہ آپ نے صبح دوپہر شام 30 دفعہ کر لینا, کچھ بھی نہ کریں. آپ کی گردن کا خم بہتر رہے گا, آپ کی گردن کا کڑاؤ بہتر رہے گا, اور جو آپ کا پوسچر جو کب آ جاتا ہے کمر میں, وہ کب بھی نہیں ہوگا صرف اس ورزش سے. دوبارہ بتائیں کون سی؟ صرف آپ بالکل کمر آپ نے سیدھی کی ہے, ہاں, کندھے سیدھے کیے ہیں, اور اوپر دیکھا پورا, جتنا میکسیمم اوپر دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, جیسے کبوتر باز دیکھتے ہیں, جیسے کبوتر باز دیکھتے ہیں. سامنے اوپر دیکھا ہے, پھر سامنے دیکھا ہے, نیچے نہیں دیکھنا, صرف سامنے دیکھنا, پھر اوپر دیکھا ہے, سامنے دیکھا ہے. اس سے یہ ہے کہ گردن کی موومنٹ بڑھتی ہے. باقی رائٹ لیفٹ تو ہم سارے دن میں دیکھتے رہتے ہیں, صرف یہ والی موومنٹ ہے جو نہیں ہوتی. اس سے آپ کی گردن نرم بھی ہوگی, لچکدار بھی ہوگی, آپ کا پوسچر بھی بہتر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی کمر درد کے مسائل کا کبوتر باز آیا آپ کے پاس کہ میری کمر میں پرابلم ہے؟ وہ کم ہوتے ہوں گے ان کو؟ گردن درد میں کم ہوتے ہیں, گردن درد میں نہیں ہوتے آج تک. ویسے میں نے لٹرلی کوئی ایسا جو شوقین جو ہابی جن کی ہوتی ہے کبوتر بازی, ان میں گردن کا مسئلہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں, کیونکہ وہ دیکھتے اوپر ہے نا, سارا دن اوپر دیکھنے, اس کی وجہ سے انہیں بڑا فرق رہتا ہے. گردن ٹھیک رہتی ہے. ویسے معاملات کافی خراب رہ سکتے ہیں, گردن ٹھیک رہتی ہے. کبوتر باز کی گردن کیوں ٹھیک رہتی ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یہ اسی ہر درد جو گردن کی درد ہے ورٹیگو ہوتی ہے, اور اس کی اگر ہوتی ہے تو اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ ورٹیگو جو ہے, ورٹیگو اسپیسیفکلی ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کو چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے خاص پوزیشن لی ہے, آپ کو اس پوزیشن میں چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چکر آنے کی کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں. کانوں کا کنیکشن ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں کا کنیکشن ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ آپ کی گردن کے موہروں کا کنیکشن ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہے. اب یہ مسلسل خاص ٹائمنگ کے ساتھ دماغ کو سگنل بھیج رہی ہوتی ہے, کان سے بھی, آنکھوں سے بھی, اور گردن سے بھی. اگر اس کی کوآرڈینیشن میں کوئی مسنگ ہوگی, مطلب کان سے سگنل ٹھیک نہیں جا رہا, آنکھوں سے سگنل کان کے سگنل سے میچ نہیں ہو رہا, یا گردن سے سگنل دونوں سے میچ نہیں ہو رہا, تو وہ کوآرڈینیشن کے مس ہونے سے میں چکر آتے ہیں, ورٹیگو جس کو کہتے ہیں. اسپیسیفکلی دیکھا جاتا ہے کان کے ٹیوب کے اندر کچھ کرسٹلز فارم ہو جاتے ہیں, اور وہ کرسٹل جب دیواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آپ کو خاص اسپیسیفکلی پوزیشن میں چکر آتے ہیں, آنکھیں اس طرح تھر تھراتی ہیں, الٹی والا دل ہوتا ہے, اور کافی تکلیف دہ کنڈیشن ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کو چکروں کا مسئلہ ہے, اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ENT کے پاس جانا ہے. یہ جو آپ کا آنکھ ناک گلے کا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, ENT ہی اس کا سب سے آپ کا پرائمری فزیشین ہے. ان کے پاس جائیں گے, وہ کچھ میڈیسن ایڈ کریں گے تاکہ آپ کی طبیعت سنبھلے. اس کے علاوہ کچھ مینوورز ہوتے ہیں, مطلب آپ کی گردن کو, کان کو خاص اینگل میں وہ موو کرتے ہیں, اس سے جو آپ کا جو کان کی وجہ سے اگر چکر آ رہا ہے وہ بہتری کی طرف آتا ہے. اس کے بعد وہ ENT ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی ٹریٹمنٹ فردر کیا چلے گی. آپ کو آیا کہ فیزیو کے پاس جانا ہے, آپ کو آیا کہ نیورو کے پاس جانا ہے, آپ کو آیا کہ ریسٹ کرنا ہے, وہ جو کہے گا وہی آپ کا حل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ ہم نے کمر سے شروع ہوئے, گردن بھی آ گئی, ایک چیز رہ گئی, وہ ہے شولڈر, جو اکثر فریز ہو جاتا ہے, جس کو فروزن شولڈر کہتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے, اور اس کی بڑی تکلیف دہ یہ ہوتا ہے, اور جب ہو جائے تو بندے کی چیخیں نکلوا دیتا ہے. ایسی تو پھر اس کا کیا, اس کے لیے ایکسرسائز کیا ہے؟ اچھا, فروزن شولڈر جو کنڈیشن ہے آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ موسم بدلتے سردیوں میں اور عام ہو جاتی ہے, اور خواتین زیادہ اس میں متاثر ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. یہ اس میں کافی زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے, لیکن مین اس کو موٹا موٹا سمجھنے میں یہ ہے کہ کندھے کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ سوزش ہو جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے. کندھے کو اللہ پاک نے کیپسول کی طرح بنایا ہے, کہ جوڑ ہے, جوڑ کے اوپر ایک کیپسول کی طرح کی پیکنگ ہوئی ہے. اس کے اندر جب سویلنگ ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ کو جھٹکا لگ گیا ہے, کچھ چوٹ ہو گئی ہے, یا اس کے علاوہ اور بھی تھائرائڈ کی وجہ سے بھی, شوگر کی وجہ سے بھی, کافی زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ اسے متاثر کرتے ہیں.
ایک دفعہ اگر آپ کو سوزش آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ کنڈیشن، مطلب یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا. لیکن اس کو خود بخود ٹھیک ہونے کے لیے 1.5 سے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کو فروزن شولڈر ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ فضل رکھے گا، ٹائم گزرتا ہے 1.5 سے 2 سال بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن 1.5 سے 2 سال پھر آپ کو تکلیف میں رہنا پڑتا ہے، درد میں رہنا پڑتا ہے، جھٹکا لگے گا، تکلیف ہوگی. اس لیے اگر اس کے سٹارٹنگ سٹیج سے ہی آپ اس کی تھیراپی لینا شروع کر دیں، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو حرکت میں رکھنا ہے. اب میں مریضوں کو کیا ایڈوائز کرتا ہوں جن کو فروزن شولڈر کے ساتھ آئیں، کہ اس کو آپ نے حرکت میں رکھنا ہے، روک کے نہیں رکھنا. کیسے؟ یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کا بازو اس سے اوپر نہیں جاتا، اس سے پیچھے نہیں جاتا، اس کے اندر تو موو کر رہے ہیں، آپ اسے پین فری رینج میں رہ کے دروازہ کھولیں، اس سے بند اس سے کریں، بیگ اس میں پکڑیں، چیزیں اس سے پکڑیں، بوتل اس سے اٹھائیں، اتنا اسے استعمال کریں جتنے میں یہ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور آپ کو درد بھی نہ بڑھے. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ نا بے دہانی میں ہاتھ ایک دم ادھر گیا، ایک دم درد نکلا، ایک دم بچے کو رکو، ایک دم جھٹکا لگ گیا، درد نکلا. تو اس جھٹکے سے خود کو بچانا ہے. اس کی ٹکور لازمی کرنی ہے. اب ٹکوریں 2 قسم کی ہیں، ایک ہے ٹھنڈی، ایک ہے گرم. فروزن شولڈر والے کو دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو ٹھنڈی ٹکور ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. اوکے. 10-10 منٹ کے لیے دن میں 3 سے 5 دفعہ برف کی ٹکور کریں، برف توڑ کے شاپر میں ڈالیں، وہ کندھے پہ لگائیں 10 منٹ کے لیے. نہیں تو آپ نے وہ کرنا ہے، جیل پیڈ مل جاتا ہے مارکیٹ سے، ہوٹ اینڈ کولڈ پیڈ ہوتا ہے، اسے فریزر میں رکھیں، 10 منٹ کے لیے کندھے پہ لگائیں. اس سے یہ ہے کہ اندر جو سوزش ہے وہ کم ہو جائے گی. ساتھ آپ اس کی حرکت کر رہے ہیں، یہ گرم رہے گا، وارم اپ رہے گا. تیسرے نمبر پہ کوشش کریں کہ آپ کو اپنی شوگر کنٹرول رکھنی. اگر تو شوگر ہے تو کنٹرول رکھیں، اور اگر نہیں بھی ہے، اللہ کے فضل سے نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو شوگر والے احتیاط ہے وہی کرنے ہیں. چینی، چاول، میدا، اس طرح کی چیزیں سوزش پیدا کرنے والا میٹھے کو کم سے کم استعمال کریں تاکہ انفلیمیشن کم ہو اور جلدی سے جلدی ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ بھی ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ بہتری آتی ہے. کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ سب سے پہلے ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں. شوگر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہمارے مسلز کی سٹوریج کیپیسٹی بڑھا دیتی ہے. مطلب شوگر جب آپ نے کچھ کھایا وہ آپ کے خون کے اندر گلوکوز کی فارم میں، شوگر کی فارم میں آپ کو سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب خون کی سٹوریج کی کیپیسٹی ٹینکی فل ہو جاتی ہے تو یہ پھر آپ کے مسل میں جا کے فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کہ جو آپ نے گلوکوز لیا تھا، جو خوراک ہضم ہو کے گلوکوز میں کنورٹ ہو کے آپ کے پٹھوں میں جا کے سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. پٹھوں کی جب سٹوریج کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے پھر یہ آپ کے جگر میں جا کے چربی کے طور پہ سٹور ہوتی ہیں، فیٹ پہ سٹور ہوتی ہے. ورزش سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ ورزش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ورزش آپ کی خون میں موجود جو شوگر ہے اس کو استعمال کر لیتی ہے، وہ شوگر کم ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے پٹھا باریک تھا، ورزش سے پٹھے آپ نے موٹے کر لیے، بڑے کر لیے، تو جتنا زیادہ آپ کا مسل میس ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس ریزرو ہے شوگر کو سٹور رکھنے کے لیے. یعنی کہ دوائی کا اثر، دوائی سے زیادہ آپ کو فائدہ اس سے رہے گا. دوائی چھوڑنی نہیں ہے ایک دفعہ، ایک دم سے دوائی چھوڑنا نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایکسرسائزز کو اپنے روٹین میں ایڈ رکھا. اب شوگر کے مریضوں کے لیے صرف اور صرف اپنے روٹین میں یہ چیز ایڈ کر لیں، آپ کی شوگر کا سپائک بڑی جلدی بہتری کی طرف آئے گا. کیا چیز ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے 10 منٹ، کھانا کھانے کے بعد 15 منٹ واک کرنی، کمرے میں کر لیں واک. اچھا ٹھیک. باہر نہ جائیں. اب اگر گھر میں جگہ تھوڑی ہے، اب کچن میں ہے، تھوڑی سی جگہ، 4 سٹیپ، 4 قدم آگے جائیں، 4 قدم پیچھے جائیں. گھڑی کا ٹائم دے کے 10 منٹ، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد. اور کچھ بھی نہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر آہستہ آہستہ کنٹرول آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ آپ نے کوئی ورزش نہیں کی، صرف کھانے سے پہلے 10 منٹ واک کی، کھانے کے بعد 15 منٹ واک کی، اس سے آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اچھا، جو لوگ کھانا کھا کے شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں بیٹھے رہتے ہیں، نہ پہلے ہلتے ہیں نہ بعد میں ہلتے ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ ہم ملک الموت کو دعوت دے رہے ہیں. اچھا، وہ بلا رہے ہیں کہ آج بلا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ نے فضل کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورزش سے نہ صرف ہم خود کو فٹ رکھیں گے، ایک بیمار اگر آپ کی فیملی میں ہے تو اس سے اس بیمار کو تو اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساری فیملی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اس لیے شوگر جب آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس پہ فرض ہو گیا جم کرنا. شوگر کے مریض پہ جم فرض ہے. آپ جم کریں گے، آپ کے مسل میس بڑھے گا، مسل بڑے ہوں گے، وزن اٹھانا آپ پہ فرض ہو گیا شوگر کے ساتھ. اس سے یہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ سارکوپینیا نہیں ہوگا. شوگر جو آپ کے پٹھوں کو کھا رہا ہے وہ پٹھوں کو نہیں کھائے گا. اور شوگر کے جتنے بھی ایڈورس ایفیکٹ ہیں آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے پاؤں میں جو مسئلے آ جاتے ہیں، یہ سارے ریورس ہو جائیں گے، رک جائیں گے اگر آپ ورزش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس کو کمر کا پرابلم ہے یا گھٹنوں کا پرابلم ہے وہ جم کیسے کرے؟ اچھا، اس کے اندر بھی جب آپ خود کریں گے نا آپ پھنسیں گے. جم ایک جس طرح بغیر استاد کے کوئی چیز نہیں سیکھی جا سکتی، اسکول سے لے کے اب تک قرآن سے لے کے ہر چیز آپ بغیر استاد کے نہیں سیکھے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز صحیح کرنے کا بہت فائدہ ہے، غلط کرنے کا اس سے زیادہ نقصان ہے.
ہم ٹرینر کو پیسے دینے سے جتنا بچیں گے اتنے زیادہ پیسے ہمیں بعد میں مسئلہ کر کے ڈاکٹر کو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے جم سٹارٹ کرنی ہے, سٹارٹ لینا ہے, آپ نے اچھی جم کی ممبرشپ کے ساتھ ایک ٹرینر ہائر کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹرینر کا کیا فائدہ ہوگا؟ ٹرینر جو آپ کے آج کل جم میں بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹرینرز ہوتے ہیں, یہ پورا ایک ڈگری کر کے آئے ہوتے ہیں, سرٹیفکیشن ہوتی ہیں, یہ آپ سے پوری ہسٹری لیتے ہیں. جیسا ڈاکٹر آپ کی ہسٹری بناتا ہے نا, ٹرینر آپ کی ہسٹری لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ, آپ کی لچک کتنی ہے, آپ کے پٹھوں میں طاقت کتنی ہے, آپ کا زور کتنا ہے, آپ کا اسٹیمنا کتنا اچھا ہے, وہ ساری ہسٹری لیتا ہے. پھر آپ کے ساتھ میڈیکل کنڈیشنز کون کون سی ہے, اس کے مطابق جب وہ ایک دفعہ نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے, وہ پھر ایک گول بناتا ہے آپ کا کہ آپ کو میں اتنی دیر میں اس لیول پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. پھر وہ آپ کی ایکسرسائز ڈیزائن کرتا ہے, جو آپ اگر ٹرینر کے انڈر کریں گے آپ ٹھیک رہیں گے, خود کریں گے تو آپ پھنسیں گے. لیکن وہ جم کر سکتا ہے, کرنا چاہیے اس کو. نہیں, جس کی کمر کا پرابلم ہے وہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. لیکن اگر ٹرینر کرے گا نا, ٹرینر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, کہ کیا نہیں کروانا. ہم جب جم جاتے ہیں, ہم سب سے پہلے اگر کمر میں درد ہے, پہلا وہ کام ہی وہ کریں گے جو نہیں کرنا, جو کہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ ٹرینر کو پتا ہے. اس لیے ہمیں ٹرینر کو ساتھ ہائر کرنا پڑے گا. کمر کی درد والا سائیکلنگ کر سکتا ہے, کمر کا درد والا سائیکلنگ کر سکتا ہے, کارڈیو کر سکتا ہے, جم میں پل والا سارا ورک آؤٹ کر سکتا ہے, لیکن ٹرینر کی سپرویژن میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو اوور لوڈ. ابھی ہماری کمر 10 کلو وزن برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے, تو ہم اس پہ 8, 9, 10 سے زیادہ وزن ڈالیں گے نہیں. آہستہ آہستہ ہمارے پٹھوں کی کیپیسٹی بڑھے گی, ہم وزن برداشت کرنا شروع کر دیں گے. ان کے لیے ضروری ہے کریں, ان کے لیے ضروری ہے. اگر آپ جتنے بھی ایلیٹ اسپورٹس پرسن دیکھ لیں نا, ویٹ لفٹر جتنے ہیں, یہ رونی کولمین جو تھا, رونی کولمین ویٹ آپ کا باڈی بلڈنگ کا مسٹر اولمپیئر ہے, کئی سال مسٹر اولمپیئر ہے. ایلیٹ لیول پہ بھی اس کو کمر میں مسئلہ تھا, ملٹیپل سرجریز ہوئی, کمر درد کے باوجود, کمر کے مسئلے کے باوجود, سرجریز کے باوجود اپنی باڈی کو اینڈ لمٹ تک جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں, جتنے بھی سپورٹ, کوئی ایک سپورٹس پرسن لے لیں جس کو درد نہ ہو جوڑوں میں, درد ہوگی, کیونکہ وہ اپنے جسم کو ایک ایلیٹ لیول تک استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ ایکسرسائزز سے ہی اپنے جسم کو انہوں نے مینیج رکھا ہوتا ہے. کوئی سپورٹ, شعیب اختر دیکھ لیں, گھٹنوں میں درد ہے, لیکن وہ اپنی پیک پرفارمنس میں جو پرفارم وہ کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ فٹنس کو بہتر رکھ سکتے ہیں, دردوں کے ساتھ بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کا ٹرینر اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بندہ ایک تو ہوتا ہے نا جوانی میں 20-22 سال سے لے کے 40 سال تک, 45 سال تک بڑی اچھی ہر قسم کی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے, تو جب 50 کراس کر جائے تو اس کو کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے, اللہ پاک نے ہمارے اندر نا کچھ کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں, ہمارا ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس ٹیسٹوسٹرون لیول جو مردوں والا ہارمون کہتے ہیں, یہ ٹیسٹوسٹرون لیول کو اپ رکھنے کے لیے جسم کے اندر کچھ کیمیکل چینجنگ آتی ہے, ہمارا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ٹیسٹوسٹرون لیول اپ رہ سکے. اگر تو ہم بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز کرتے رہیں گے, گو کہ وہ کوئی ایکسرسائزز ہو, یوگا بھی اچھی ہے, جم اچھی ہے, آپ باڈی ویٹ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, لیکن میں اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں 40 سال کے اوپر جم فرض ہے. یعنی کہ آپ کی عمر ینگ ایج میں چاہے آپ نہ بھی کریں, آپ پارک جائیں, جوگنگ کریں, ٹھیک ہے, ہو الٹا رہے. ینگ لوگ جم جا رہے ہیں, اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ پارک میں واک کر رہے ہیں یا صرف بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں آرام سے ریلیکس. حالانکہ جم کرنا بوڑھوں کو چاہیے, بوڑھوں کو چاہیے. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں 90 سال عمر ہے ان کی, باقاعدہ طور پہ وہ خود نہیں چیک کروانے آئے, ان کا بیٹا, ان کا پوتا بیمار ہے, وہ ساتھ آئے ہیں. تو وہ جو بابا جی ہیں یا وہ جو مائی جی ہیں, وہ اپنی ایج سے 20 سال کم لگ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. اور وہ کیوں کم لگ رہے ہیں کہ جی ہم دونوں ہسبینڈ وائف کٹھے ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, کٹھے جم کر رہے ہیں, پٹھے مضبوط ہیں, مسل مضبوط ہیں, ایج سے 20-30 سال ان کی عمر کم ہے. تو آپ کی عمر اگر 90 سال ہے, آپ ورزشوں سے اپنی عمر کو 50 سال کر سکتے ہیں. آپ کی عمر 20 سال ہے, آپ ورزشوں سے اپنی عمر کو 70 سال کر سکتے ہیں, ورزشیں نہ کر کے. اس پہ ایک ریسرچ کی گئی, ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ انڈیویجولز لیے جن کی عمر 50 سال تھی. 50 سال کے لوگوں کو 2 سال ایکسرسائزز کروائیں. ٹھیک ہے. اب ان کے پہلے ایکسرسائز کروانے سے پہلے, اسٹڈی پہ رکھنے سے پہلے ان کے دل کی صحت کو میئر کر لیا گیا. ٹھیک ہے. 2 سال ان کو ایکسرسائز کروائی گئی, اور 2 سال کے بعد ان کی صحت کو میئر کیا گیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا 50 سال کے شخص کی دل کی عمر 2 سال بعد 52 سال ہوتی, ان کی عمر 20 سال کم ہو گئی, وہ 30 سال پہ آ گئے, 30-32 سال پہ آ گئے. واہ. ایکسرسائز سے, یعنی کہ ایکسرسائز سے آپ کے جو جسم کے جو ایج کے جتنے مارکرز ہیں آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بعض لوگوں میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, بعض لوگوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بعض آپ کا موڈ خراب ہے ایک دن,
मतलब ऑफिस में आए, किसी ने कोई गलत काम किया तो ये गुस्से से देखा, उससे आपका ब्लड प्रेशर शूट किया, आपका मूड खराब हो गया, सारा दिन काम नहीं कोई किया, और उसके बाद काम करने का दिन नहीं, वो सारा दिन ज़ाया गया। तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज होती है कि मूड को, वो जो कहते हैं ना कि मूड ठीक करने की भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं? जी, मूड ठीक करने की एक्सरसाइज होती हैं, इसको कहते हैं न्यूरोकेमिकल बबल बाथ। अच्छा, मतलब आपके दिमाग न्यूरोकेमिकल बबल बाथ। अच्छा, जिस तरह बबल बाथ नहीं ले रहे हैं, जकूज़ी में बैठ के बबल बाथ ले रहे हैं, इस तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने हाथ पाँव नहीं मूव कर रहे होते, हाथ पाँव तो मूव होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स का बबल बाथ चल रहा होता है, जिसके अंदर आपका ये जितने भी फील गुड हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। इसके अलावा आपका BDNF जो आपके दिमाग की खाद है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ये निकलते हैं। अगर तो आप 10,000 स्टेप्स वॉक करते हैं, आपका डिमेंशिया होने का रिस्क, यानी कि भूल जाने का, बढ़ती उम्र के साथ भूल जाने की बीमारी होती है, डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से। आपने 10,000 स्टेप वॉक किया, इसमें स्पेसिफिकली 9800 स्टेप है, 9800 स्टेप्स अगर आप वॉक कर लेते हैं तो आपका डिमेंशिया होने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई भी आप चाहते हैं मेरे मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग रहूं, मेंटली एक्टिव रहूं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, मूड इनके सबके अच्छे होते हैं, जुगते कर रहे हैं एक दूसरे को, मजाक कर रहे हैं, मूड बिल्कुल ऐसे। क्यों? क्योंकि अपने जिस्म से वो इतना ज्यादा काम ले लेते हैं, अपने जिस्म को इतना ज्यादा एक्टिव रखते हैं कि उनके दिमाग के अंदर मुसलसल फील गुड हार्मोन चल रहा होता है, खुश रहते हैं, कोई उन्हें दुख नहीं है, कोई अदब कर रहे हैं, सब कुछ उनके मामला ठीक चल रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने मूड को बेहतर रखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आपको कभी भी कोई इस तरह का चिड़चिड़ापन है, गुस्सा चढ़ा है, आप सिर्फ इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल साई, आप अपने स्ट्रेस लेवल को, जब तक आप जिंदा हैं स्ट्रेस आपके साथ रहना, साथ रहना, खत्म नहीं हो सकता, वो आपके साथ ही जाएगा। अब इस स्ट्रेस से जिस्म के होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है या जिस्म की टॉलरेंस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड देते हैं, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल साई। इसमें हमने क्या करना है कि आपको अगर बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी टेंशन है, सिर्फ आपने इस पोजीशन में सांस लेना है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठे, नाक से गहरा सांस लिया, अपने आपने फेफड़े भर लिए, उतना मैक्सिमम सांस लेना जितना फेफड़े भर सकते हैं। अब आपने इधर रोका 2-3 सेकंड, अब दोबारा से सांस अंदर खींचना है। अब चाहे इतना सा खींचा जाए, पहले आपने पूरा सांस लिया, फेफड़े बड़े, इतनी जगह रह गई, फिर दोबारा, अब इधर रोक के रखें, 3 से 5 सेकंड रोक के रखें और मुंह से हवा सारी बाहर निकाल दें, कंधे ढीले छोड़ दें। सिर्फ 3 दफा ये करें, आपका फौरी तौर पे स्ट्रेस कम हो जाएगा, गुस्सा चढ़ा फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा चढ़ा तो वो बंदे से आपने दूर रहना है जिस पे आपको गुस्सा चढ़ा। अच्छा, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, वजू करें वो जरूरी है। लेकिन ये है कि जो उस स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये उस केमिकल चेंजेस को एकदम कम कर देगा। जब भी हमारे जिस्म में स्ट्रेस होता है ना, हमारा जिस्म एक फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होता है, मतलब हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, आप एक फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं। ये वाला आपके उस फाइट एंड फ्लाइट मोड से आपके दिमाग को एक रिलैक्स स्टेज पे ले आएगा, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेस उधर ही है, बंदा आपके सामने फिर रहा है, लेकिन आपका दिमाग उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो उधर आप सोच समझ के करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आज के दौर में हमने देखा कि जो मर्दों के अंदर हैं, जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेऔलादी, ये दूसरी तीसरे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और तलाकों तक बात चली जाती है। तो ये भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं? जी, ज़्यादातर 80% ये वाले मामलात हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर है। हम कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली कर लें। लोग क्या करते हैं, माजूने, कुश्ते, इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपने रूटीन वही है, सोने की रूटीन वही है, उठने की रूटीन वही है। सबसे पहले तो हमने अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना है। आपके सोने उठने का टाइम बेहतर होना चाहिए। अच्छा, नींद पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना? नींद पे जिस्म दिमाग खुद को रिपेयर ही नींद में करता है, यानी कि सारा दिन जो सेलुलर डैमेज आपका हुआ है, आप सांस ले रहे हैं, जिस्म में टॉक्सिन है, जिस्म ने उसको खुद को रिपेयर करना है। आपको काम में स्ट्रेस है, आपने डेडलाइन मीट करनी है, तो ये सारे स्ट्रेसेस को आपकी एक वीडियो हमने देखी थी, इसमें 5 मिनट में बेहतरीन नींद का हल बताया था। वो क्या था? वो भी इसी से रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अब आपने एक तो अपनी नींद को बेहतर लाजमी रखना है। इसके बाद जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन का मसला है, मर्दाना हार्मोन का मसला है, उनके ऊपर वर्जिशें फ़र्ज हैं, उन्होंने वर्जिशें लाजमी करनी है। और वर्जिशें कौन सी करनी है? मर्दों वाली वर्जिशें करनी है, यानी कि जो दंड बैठ के जिनको कहते हैं वो लगाने हैं। अच्छा, आप कोई दवाई ना खाएं, आप रोजाना की 100 स्क्वाट कर लें, यानी कि 100 बैठ के लगा लें रोजाना की, और रोजाना के 30 से 50 रन लगा लें।
जिस तरह डंड लगाते थे हम नेट पे सीखे डंड कैसे लगाने वो ऐसे जो करके ऐसे लगाते जिस तरह वो डंड लगाते थे, डिप्स जिसको डिप्स, जिसका मॉडर्न डिप्स कहते हैं, वैसे पुराने हिंदू डंड कहते हैं। दंड कहते हैं, हम खुद लगाते रहे जी हम। अगर आप 100 स्क्वाट्स 100 बैठ के 30 से 50 डंड लगा लेंगे ना रोजाना, आपको एक हफ्ते में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसके कमर का प्रॉब्लम, मोरों का प्रॉब्लम है, ये डिस्क का प्रॉब्लम, वो लगा एक्सेप्शंस हैं ये। अच्छा वो ना लगा, फिर अपने एहतियात से, आपसे पूरी स्क्वाट नहीं लग रही आप आधी लगा लें, ठीक है, आपसे पूरा डंड नहीं लग रहा आप आधा लगा लें, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अपने जिस्म को मर्दों वाली एक्सरसाइज करेंगे, वजन उठाएंगे, तो उसी से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो भी आप खाएं वो ऑर्गेनिक खाएं, मतलब घर का बना हुआ खाएं, खालस खाएं, देसी घी, इस तरह की चीजें आपके लिए इस्तेमाल करना। यानी कि ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको आपके रूट्स पे लेके जा रही हैं, जो आपके दादा परदादा उनसे बड़े लोगों की जो खुराक थी, अगर आप वो लाइफस्टाइल अपनाएंगे या फिट रहेंगे। पहले जमानों में 20-20 बच्चे होते थे, 18-18 बच्चे होते थे। हाँ जी। अब मामलात हैं इस तरह, तो आगे वाले टाइम में डॉक्टर के बगैर कंसीव करने मुश्किल हो रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि खाली खवातीन, मर्दों के अंदर ज्यादा मसाइल है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक वजह ये है कि लगातार बैठे रहना। हमारे जो नीचे ऑर्गन्स हैं उनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। हम लगातार बैठे रहते हैं, नीचे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। लोगों में मसले हैं इस तरह के आजकल। तो वो अच्छा, आप अगर आपका बच्चा 13-14 साल का हो रहा है तो उसको डंड बैठ के शुरू करवाएं, वो करें। उन्हें अगर नहीं, अगर होता ही है कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, अगर तो ये करते हैं, घर के बड़े करते हैं, आप अगर ये सोचेंगे मैंने अपने बेटे को एक्सरसाइज करवानी है, आप खुद करते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना, वो दिन ही नहीं आना। आपको चाहिए ये कि आप खुद करें। अब मैं घर में जब भी क्लिनिक से फ्री होकर जाता हूँ, मैं घर में एक्सरसाइज खुद करता हूँ। घर में मैंने जिम नहीं बनाई, डंबल्स रखे हैं, लटकने के लिए चीज़ें बनाई हैं। मैंने कभी अपने बेटे को नहीं कहा एक्सरसाइज करनी है। मेरे बेटे की उम्र 2 साल है। मैं जो वर्जिश करता हूँ वो साथ कर रहा होता है, वो कर लेता है। बड़ी बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज जो मैंने अब जाकर सीखी है वो बचपन में कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक चीज़ होते देखी है, बच्चों को करके दिखाना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको इतनी मोटिवेशन एक्सरसाइज से नहीं मिलती, उनको मोटिवेशन मिलती स्पोर्ट्स से। अब एक्सरसाइज उन्होंने कहा जी 100 बैठ के लगानी है, बच्चा 50 के बाद थक जाएगा, नहीं अब नहीं लगेगा, फायदा क्या होना, उसमें रिजल्ट तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर उसी बच्चे को कहे जी फुटबॉल खेलना है, रग्बी खेलनी है, बैडमिंटन खेलना है, अब गोल ओरिएंटेड होगी चीज। अब बच्चा खेलेगा भी, बच्चा एक्टिव भी रहेगा। बच्चा, आपको चाहिए ये कि हर किसी को, जिस तरह आप बच्चे की पढ़ाई पे फोकस दे रहे हैं ना, बच्चे ने पढ़ना है, बच्चे का सुबह स्कूल जाए, मदरसे जाए, ट्यूटर आए, कारी साहब आए, सारी चीजें, अखलाकियात बच्चे की बेहतर रहे। कौन चाहता है कि उसका बच्चा हेल्दी ना हो? उसका बच्चा डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी ना हो, उसके बच्चे की मेमोरी अच्छी ना हो, उसके बच्चे का बिहेवियर अच्छा ना हो, सब चाहते हैं। रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर तो आपका बच्चा फिजिकल एक्टिव है तो दिमाग के अंदर कुछ हिस्से होते हैं जो कि आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। एक चीज होता है उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ये दिमाग का मेमोरी हाउस है। जिस तरह हम वर्जिश करते हैं, आपका आज आप वर्जिश शुरू करेंगे, आपके डोले बड़े हो जाएंगे, मसल्स कहते हैं। इस तरह दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस है ये भी साइज में बड़ा होता है। मतलब आप वर्जिश करते हैं बाजू से, दिमाग का हिप्पोकैम्पस बड़ा हो रहा है, मतलब आप मेमोरी ज्यादा रख सकते हैं, चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगी। आपकी हार्ड डिस्क बड़ी हो जाती है। हार्ड डिस्क बड़ी हो जाती है। 100 GB है तो 150 GB हो जाएगी। इसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो वाला हिस्सा है जिसको CEO कहते हैं। ये आपका मूड, आपके कपड़े पहनने का, आपका डिसीजन, विंडो का कलर भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे की ठीक तब होंगी जब एक्सरसाइज होगी। बच्चा वर्जिश कब तब करेगा। एक सवाल और, अगर बच्चे की, वो कहते हैं कि बच्चे की एक्सरसाइज या जिम खासकर में नहीं जाना चाहिए, से इसका कद रुक जाता है, हाइट रुक जाती है अगर जिम करेगा, ऐसे ही नहीं। आप ये जितने भी एलीट वेट लिफ्टर देखें ना, ओलंपियंस देखें, हाइट काफी फैक्टर्स हैं, जिसमें ज्यादा मेजर फैक्टर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जो है उसको नहीं वो किया जा सकता, लेकिन हाइट को ज़्यादातर अगर आप ये देखें, जितने भी आपके एलीट प्लेयर्स हैं, जितने भी एलीट वेट लिफ्टर हैं जो वज़न उठाते हैं, अब ये वो लोग हैं जो 6 महीने 8 महीने साल की उम्र से वज़न उठाते हैं। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को ही माँ बाप ने वज़न ला के दिए होते हैं कि वज़न उठाएं। अगर तो कद रुकना होता है एक्सरसाइज से, तो इनका कद रुकता नहीं। साइंस क्या कहती है? नहीं, अच्छा, साइंस इसको बिल्कुल नेगेट करती है, इसका ऑपोजिट है। बच्चे की जो हाइट ने बढ़ना कम होना है ना, वो डिपेंड करता है उसके ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर, एंड प्लेट्स के ऊपर। आपकी जो हड्डी है, ये सब फर्ज करें हड्डी है कोई लंबी, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता रहेगा, ग्रोथ प्लेट्स डिवेलप होती रहेंगी, हाइट बढ़ती रहेगी। यानी कि अगर आपका बच्चा जंपिंग करेगा, उस जंपिंग से उसकी ग्रोथ प्लेट एक्टिव होगी। मसाया एक कबीला है, उसको कहते हैं मसाया ट्राइब। वहां के लोगों के कद बड़े बड़े, सबसे छोटे बंदे का कद है जी 5 फुट 6 इंच, 6 फुट 5 इंच सबसे छोटे बंदे का, इससे भी ऊंचे कद हैं उनके। अब वो क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं। उनकी खास एक जंप है, उनका आपस में इवेंट होता है कि किस घर का शख्स ज्यादा जंप मारेगा। और उनके जिस मेले लगते हैं, उधर मेले लगते हैं, वो जंपिंग का मुकाबला होता है, कौन ज्यादा ऊंची, बड़ी बड़ी ऊंची जंपिंग बच्चों को करवाएं, इससे कद बढ़ेगा। बच्चों को जंपिंग करवाएं पहले नंबर पे।
دوسرے نمبر پہ بچوں کو جم بھیجیں، ٹرینر کے انڈر کرے گا، بچے کا قد بڑھے گا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. آگے آنے والے ٹائم میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں میں دردیں نکلتی تھیں. اب ڈپریشن چھوٹے بچوں میں، انزائٹی چھوٹے بچوں میں ہے، موڈ ڈس آرڈر چھوٹے بچوں میں ہے، معدے خراب چھوٹے بچوں میں ہے، ہڈیاں کمزور چھوٹے بچوں میں ہے. یہ سارے معاملات چھوٹے بچوں میں آ گئے ہیں. تو اب یہ سوچیں آج سے 30-40 سال بعد یہ معاملات بہت زیادہ ورس ہو جائیں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ چل رہا ہے. وہ جو 5 منٹ کی نیند، 5 منٹ میں بہترین نیند، وہ ابھی رہ گئی ہے. اچھا، اس کے لیے کچھ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. جی. بریدنگ ایکسرسائزز میں کہ آپ نے نروس سسٹم کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں 4-6 بریدنگ میتھڈ. مطلب آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کو 4 سیکنڈ لگنے چاہیے سانس اندر کھینچنے میں. سب سے پہلے تو انوائرمنٹ پہ بات کریں نا، کہ آپ کا بیڈ نرم ہو، کمرے میں شور نہ ہو، موبائل دور ہو. سونے سے آپ نے 10 گھنٹے پہلے تک کیفین نہیں لینی، مطلب چائے وغیرہ، کافی وغیرہ نہیں. 10 گھنٹے پہلے تک. سونے سے 3 گھنٹے ہم پہلے تو 12 بجے رات کو یہاں پہ رواج ہے 10-11 بجے چائے پینی ہے، اس کے بعد کہنا ہے اب نیند ہے سو جائیں، اور سو بھی جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 10-3-2-1 فارمولا. ٹھیک ہے. سونے سے 10 گھنٹے پہلے تک آپ نے کیفین نہیں لینی، کوئی بوتل چائے کافی نہیں پینی، اگر آپ اپنی نیند کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. سونے سے اچھا، وہ جن کی نیند کا مسئلہ چل رہا ہے یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، سب کے لیے اس طرح کریں، یہ آئیڈیل ہے. ہمارا ہارمون سیٹ رہتے ہیں. سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک آپ نے کھانا کھا لینا. ٹھیک ہے. سونے سے 2 گھنٹے پہلے تک آپ نے کوئی ضروری کام، یہ میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ٹاسک سب چھوڑ دینا، ریلیکس ہو جانا. سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل چھوڑ دینا. یہ ساری چیزوں کو فالو کریں گے تو ہمارا دماغ ایک اسٹیٹ آف ریسٹ، کامنگ اسٹیٹ پہ چلے جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیڈ پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے ناک سے گہرا سانس لینا ہے، اور سانس اندر کھینچنے میں آپ کو 4 سیکنڈ لگنے چاہیے. اب آپ نے ناک سے ہی گہرا سانس باہر نکال دینا، باہر نکالنے میں آپ کو 6 سیکنڈ لگنے چاہیے. تو سیدھے سو گئے ڈاکٹر صاحب، بندہ دیتا سو گیا. اور یہ صرف اور صرف 5 منٹ کرنا ہے. 3-4 منٹ میں آپ سو جائیں گے. 5 منٹ کی باری نہیں آلی. اچھا. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے انوائرمنٹ سیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ساتھ نیند کے مسائل ہیں تو کہلولہ آپ کے لیے نہیں ہے. جو کہلولہ کرتے ہیں دوپہر کو سوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہلولہ سنت ہے، وہ ان کے لیے ہے جن کی نیند ٹھیک ہے. جن کو نیند کے مسائل ہیں وہ کہلولہ نہیں کریں گے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کے ٹائم اٹھیں، اس کے بعد نہ سوئیں چاہے جو مرضی ہو، آپ کو آٹومیٹکلی نیند رات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے مردوں کے مسائل پہ بڑی اور دردوں کے مسائل پہ بڑی بات کر لی. اب جو ہماری مائیں بہنیں، خواتین کے بھی بڑے اسی طرح کے مسائل ہیں، ان پہ بات کر لیں. خاص کر ہم نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں، جب ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے. بڑھا ہوا پیٹ پھر بہت مشکل کم ہوتا ہے. تو کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جس سے وہ نارمل ان کا پھر پیٹ ہو جائے؟ اچھا، ڈلیوری کے بعد پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ کا پریگننسی کے ٹائم پیریڈ میں آپ کے ٹرائمیسٹر کے حوالے سے آپ کو کچھ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. لوگ ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ. اب تو آن لائن سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز یہ ٹرینڈ بن گیا. پھر ڈلیوری کے بعد خواتین باقاعدہ طور پہ اہتمام سے ورزشیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی باڈی واپس شرنک ہو جاتی ہے، شیپ میں آ جاتی ہے. اب پاکستان میں ہماری انوائرمنٹ کے اندر فی الحال اس طرح کے جم موجود نہیں ہے جو کہ ڈلیوری سے پہلے جہاں پہ ایکسرسائزز کروائی دیں. لیکن ڈلیوری کے بعد جو کچھ چیزیں ہیں جن کو چھوٹا چھوٹا ہم چینج کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے پہلے والی شیپ میں واپس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ نے کرنا ہے، چونکہ آپ کا ڈلیوری کے بعد وزن بڑا ہوتا ہے. کئی خواتین، میرا نہیں، خواتین کا تو اس کے اندر غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس ڈر سے کہ میرا وزن نہ بڑھ جائے، وزن میں نے فوری کم کرنا ہے، وہ کریش ڈائٹ شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیتے ہیں. اب بچے کو فیڈ بھی کروانا ہے، کھانا پینا بھی کم کھائیں گے، جسم میں انفلیمیشن ہو جائے گی، جسم مزید پھول جائے گا، اسٹریس اسٹیٹ میں چلے جائے گا. تو آپ نے کھانا پینا اپنا نارمل رکھنا ہے. بچے کو فیڈ کرانا بڑا ضروری ہے. جو خواتین بچے کو فیڈ نہیں کرواتی ان کا دوبارہ سے شیپ میں آنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جو فیڈ کرواتی ہیں. کیونکہ فیڈ کروانے سے ایک تو بچے کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن بہتر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا جسم کا جو ایکسیس فلوئڈ ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کی باڈی کی انفلیمیشن کم ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر آکسیٹوسن ہارمون بنتا ہے جو کہ آپ کی یوٹرس کو بھی بیک ٹو شیپ لے کے آئے گا، نارمل کرے گا اور آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے بچے کو دودھ پلائیں، اہتمام سے پلائیں، جتنا زیادہ پلائیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ہے اور اتنا زیادہ آپ کے لیے
لیے فائدہ مند ہے, بچے کے لیے تو فائدہ مند ماں کا دودھ ہی ہے, ماں کے لیے خود بہت زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن اس کے اندر انوائرمنٹ فیملی کو بھی دینی چاہیے, اس کو تھوڑی سپورٹ دینی چاہیے خاتون کو, تاکہ اس کے لیے ذرا آسانی رہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, پریگننسی میں اگر تو آپ کا خدا نہ خواستہ سیزیرین ہوا ہے, سیزیرین کے 2 مہینے تک آپ نے پریشان نہیں ہونا, سیزیرین کے 2 مہینے بعد آپ ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کی نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو نارمل ڈلیوری کے 1 مہینے بعد آپ ایکسرسائز کریں گے. کوئی اتنی سر پہ نہیں سوار کرنا, تسلی سے جائے گا, سلو جائے گا, باقی ہلکی پھلکی موومنٹ آپ نے کرتے رہنا ہے. اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر کچھ خوراک کے کچھ نیوٹرینٹس ہیں, ان کی کمی ہوگی تو جو ہمارا فالتو فیٹ ہے جسم اس کو نہیں جانے دے گا, اس کو روک کے رکھے گا. مطلب آپ کے نیوٹرینٹس کم ہیں تو جسم سمجھے گا یہ جو فیٹ ہے یہ میرے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ ہے, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو لوگ اسی سٹریس کی وجہ سے اپنا فیٹ نہیں کم کر پاتے. تو اس میں کوشش یہ رکھیں کہ آپ کی نیوٹرینٹس انٹیک پوری ہو. یہ جو ہماری روایتی پنجیری چلتی تھی, چھیلے کے بعد پنجیری خواتین کھاتی تھیں, اس کے بعد دودھ میں چیزیں ڈال کے استعمال کرتی تھیں, یہ ساری چیزیں ہماری یخنی استعمال ہوتی تھی, شوربے استعمال ہوتے تھے. آج کل ماڈرنائزیشن کے چکروں میں ہم نے چیزوں کو چھوڑ دی ہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ویٹ بھی نہیں جا رہا, اور 2-3 ڈلیوریز کے بعد ہماری صحت اور جوڑوں کی ہیلتھ کافی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں یہ جتنا بھی پرانا چیزیں تھیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, یہ اسی کی طرف آئیں, اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں. چائنیز جیپنیز اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے, وہ آج بھی سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, فٹنس کی انڈسٹری میں. جاپان میں سب سے زیادہ صحت مند لوگ تقریباً, میں کل پڑھ رہا تھا, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ 90 سال سے بڑی عمر کے لوگ, 98 سال سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ خواتین میں جو ڈلیوری کے بعد اکثر کمر میں درد شروع ہوتی ہے اور مسلسل رہتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا, دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ہی میں جوڑ دیتا ہوں, کیا جو وہ انجیکشن لگاتے ہیں, ایپیڈورل لگاتے ہیں, اس کی وجہ وہ درد اس انجیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اچھا, یہ نا ایک بڑا مت ہے کہ خواتین کو جب کمر میں سیزیرین میں ٹیکا لگتا ہے, 10 سال پہلے ٹیکا لگا تھا, درد آج بھی ہے. اچھا, سب سے پہلے اسے سمجھیں کہ سیزیرین میں خاتون کو بے ہوش کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پورا بے ہوش کر دیں, جس کو جنرل انیستھیزیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پورے بے ہوش کے اندر جب ماں ہوش میں آتی ہے, ایک تو دیر سے ہوش میں آتی ہے, اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ڈیلیور ہوئے بچے کو ماں دیکھ نہیں سکتی کیونکہ ماں بے ہوش ہے. اس کے بعد جو دوائی دے کے آپ کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے, وہ دوائی سے باقاعدہ طور پہ آپ کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, آپ کے بچے کی صحت کے لیے بھی رسک ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کا ہاسپٹل کا اسٹے بڑھ جاتا ہے جو آپ کو بے ہوش کرتے ہیں. جو دوسرا طریقہ کار ہے جس کو ہم ایپیڈورل کہتے ہیں, یہ سائنس نے یہ ثابت کیا ایپیڈورل انجیکشن سیف ہے. ایپیڈورل انجیکشن میں آپ ہوش میں رہتے ہیں, آپ کی کمر میں ٹیکا لگتا ہے, آپ بچے کی پیدائش کو دیکھ سکتے ہیں, آپ بچے کو ٹچ کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اور آپ کی ہاسپٹل میں سٹے بھی کم ہوتا ہے. اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہر سیزیرین والی آپ دیکھیں گے, ہر 4 میں سے 1 بیوی خوش ہوگی, باقی بیوی بچے پریشان ہو گئے, کمر میں ٹیکا لگ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ جو شخص آپ کو ٹیکا لگا رہا ہے کمر میں, اگر تو وہ ایک کوالیفائڈ انیستھیزیولوجسٹ ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, وہ ٹیکا لگائے گا, اس کو پتہ ہے کہاں ٹیکا کون سی جگہ ہے, کہاں انسرٹ کرنا ہے, کس اینگل پہ انسرٹ کرنا ہے, غلطی کا چانس ہی نہیں ہے اگر ڈاکٹر لگائے گا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ نارمل چھوٹے ہاسپٹلس کے اندر وہ پیسے بچانے کے لیے کوئی ٹیکنیشین جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا, یا ویسے ہی کوئی اس طرح کا ٹیکنیشین وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی قابل ٹیکنیشین نہ ہو, قابل ٹیکنیشین بھی بڑے بڑے قابل ہوتے ہیں, اگر کوئی ٹیکنیشین جو کہ قابل نہیں ہے وہ ملٹیپل پرک کرتا ہے. ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں 9 دفعہ انہیں سوئی چبھائی سی نہیں وڑی تھی, انہیں بھی کرتا. یہ ایون کہ یہاں سے بلڈ لینا پڑے تو وہ ان کے پرک ہی نہیں صحیح ہوتا ان کے. تو یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹیز کا بڑا اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کو ملٹیپل اس نے اندر جیسا کڑھائی کر دیتے ہیں ایک ہی جگہ پہ, اس طرح اگر آپ نے اس نے ملٹیپل ادھر پرک کی ہیں, اس کا نقصان ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہاسپٹلس کی طرف سے بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ان کو پوسٹ آپ کیئر ہی نہیں بتاتے. مطلب خاتون کو جب بھی کمر میں ٹیکا لگا ہے, ٹیکا سیف ہے, ٹیکا آپ کے لیے سیف ہے, آپ کے بچے کے لیے سیف ہے. ٹھیک ہے. اب جو زخم ہوا ہے کمر میں, اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے, اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. وہ انوائرمنٹ کب ملے گی؟ جب آپ کی کمر سیدھی رہے گی. ٹھیک ہے. جس کو نیوٹرل سپائن کہتے ہیں, کمر سیدھی رہے. اب آپ کا جو ہاسپٹل کے گدے ہیں وہ اتنے زیادہ نرم ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر لیٹتے ساتھ ہی آپ کی کمر دھنس جاتی ہے, جس کی وجہ سے نیوٹرل سپائن نہیں رہی, آپ کی کمر کے اندر بینڈ آ گئے, جس کی وجہ سے آپ کی درد رہ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ بچے کو فیڈ کرواتے وقت بھی ماں کو چونکہ بار بار بینڈ ہونا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے بھی کمر کا مسئلہ رہتا ہے. تو اس لیے اس پوزیشن میں کوشش کریں کہ ایک تو ہاسپٹل گائیڈ کرے اس کو پراپر, دوسرے نمبر پہ میٹرس جس کے اوپر لیٹی ہے میٹرس ہارڈ ہو, تیسرے نمبر پہ بچے کو کچھ دن کے لیے بیٹھ کے فیڈ نہ کروایا جائے, لیٹ کے فیڈ کروایا جائے.
ڈلیوری کے بعد اگر تو سیزیرین ہوا ہے تو 2 ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی چہل قدمی ایکٹیویٹی ایکسرسائز یوگا شروع کر لیں. یہ درد 100% ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر فزیو تھراپی کروائیں. کمر کے پٹھوں کو مضبوط کریں. ہم پٹھوں کو مضبوط کرنے پہ دھیان نہیں دیتے, ہم دوائی پہ خرچہ کر لیں گے, دوائی کھا لیں گے, مہنگے تیل خرید لیں گے, مالشیں کر لیں گے, چونکہ اس میں زور نہیں لگ رہا. اچھا, یہ تیلوں کی مالشوں سے کمر درد, جوڑوں کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے درد کو کم کرنے کے لیے, کہیں بھی درد ہو رہی ہے, 2 حل ہیں. یا تو دوائی پین کلر کھاتے ہیں یا پین کلر کھا لیں. اور پین کلر جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے باقاعدہ طور پہ معدے کو کھا نہیں رہے ہوتے, معدے کو جس طرح گولی مارتے ہیں وہ گولی مار رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پہ آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ, جگر کے لیے نقصان دہ. اس کے اگینسٹ اگر ہم پین کلر کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں گے, آپ کے جو آپ ٹاپیکل یوز کرتے ہیں آئلز کو, یہ آئلز میں کچھ نیچرل چیزیں, کچھ نیچرل انگریڈینٹس, اینٹی انفلیمیٹری چیزیں جو کہ ریسرچ نے, سائنس نے پروف کی ہیں, ایسی انہوں نے ایڈ کی ہوتی ہیں جو کہ اسکن کے اوپر ٹچ ہوتے ساتھ ہی آپ کے بلڈ اسٹریم میں چلے جاتی ہیں, سارے جسم میں پھیل جاتی ہیں. آپ کے سودنگ ریلیکس رہتا, سودنگ رہتا ہے. دوسرا اس جگہ کا جہاں انہوں نے آپ نے اپلائی کیا اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جسم خود کو خود ہی ریپیئر کرتا ہے, یعنی کہ کہیں بھی آپ کو مسئلہ ہے نا, آپ کا جسم اس کو خود ریپیئر کرے گا. یہ ٹاپیکل آئل سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, خون کی گردش آتی ہے, آکسیجن آتی ہے, جسم ریپیئر کر دیتا ہے. اگر ہم اس بذات خود جو تیل ہے وہ کوئی چیز ایسا کام نہیں کرتا, اصل میں وہ جگہ کو اس کا بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے. اور اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹ ضرور موجود ہیں ٹھیک ہے جو شامل کہ سوزش کو کم کرتے ہیں جسم. اگر ہم دوائی کو کمپیئر کریں تیل سے تو تیل کے سائڈ افیکٹس نہیں ہے, تیل بیسٹ ہے دوائی کے نسبت. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور خواتین میں یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ میں 40 سال کی ہوں تو مجھے 30 سال کی نظر آنا لگنا چاہیے, میں 50 کی ہوں تو مجھے 40 سال کا دکھنا چاہیے. کیا ایکسرسائز سے یہ پاسبل ہے؟ جی ایکسرسائز سے پاسبل ہے. ایک سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے برائن جانسن. اس کی عمر 50+ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو بایو مارکرز ہیں نا جسم کے, اس کے خون کی ہیلتھ, اس کے دل کی ہیلتھ, اس کے مسل کی ہیلتھ, اس کے اسکن کی ہیلتھ, بالوں کی ہیلتھ, وہ 18 سال کی. وہ کیسے؟ اچھا, اس نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کو مینیج رکھنے کے لیے ٹیم رکھی ہے. ایک خاص ٹائم پہ سوتا ہے, ایک خاص ٹائم پہ اٹھتا ہے, پروپر اس کو انفرارڈ ریز لیتا ہے. اس کے بعد اس کے کچھ سپلیمنٹس ہیں ناشتے میں, کچھ سپلیمنٹ ہے رات میں. اس نے چینی, چاول, اس طرح کی چیزیں جو انہیلدی ہیں, چاول انہیلدی نہیں ہے لیکن لائف سٹائل جس طرح ہم بناتے ہیں جو کہ انہیلدی چیزیں اس نے چھوڑ دی ہیں. اس کی ایج کم ہوتے ہوتے وہ 18 سال کی, اس کے بایو مارکر سارے 18 سال کے. برائن جانسن اس کا نام ہے. تو کوششیں کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بہتر رہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک تو ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. کیونکہ اینٹی ایجنگ کی اگر ہم بات کریں نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جوان کر دے گی, سب سے ٹاپ رینک کر رہی ہے ورزش کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہے ہماری ڈائٹ اچھی ہونا, اس کے بعد آتا ہے ہمارا سونے اٹھنے کی روٹین, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے, آپ کھا پی کیسے رہے ہیں, آپ کتنے ایکٹیو ہیں. یعنی یہ 4-5 چیزیں ہیں جو یہی آپ کا اینٹی ایجنگ ہے. اور اگر آپ یہ فالو کریں گے, اس کے علاوہ خوراک میں کچھ اسپیسیفک چیزیں بھی ہوتی ہیں جس طرح کولیجن آپ کے بڑھاتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو بہتر رکھتی ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہیں, آپ کے دماغ کی صحت کو بہتر رکھتے ہیں. یہ چیزیں ساتھ ایڈ کریں. لیکن جتنا آپ دیسی لائف سٹائل رکھیں گے, آپ دیکھیں گے شہروں میں لوگ باقاعدہ طور پہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, دیہاتوں میں نہیں بوڑھے ہوتے. اور وہ والے کلچر جہاں ابھی ماڈرنائزیشن نہیں آئی, جہاں اتنے زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں ماڈرن نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, ابھی بھی کئی ایسے دیہات ہیں ادھر کے لوگ بزرگی میں بھی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ہمارے شہری لوگ بیچارے ان سے چلا ہی نہیں جاتا. تو یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ جوان ہو سکتے ہیں, دوبارہ آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے فیکٹرز کو آپ کنٹرول کر کے خود کو بہتر, صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. خواتین کے لیے ایکسرسائز, بیسٹ ایکسرسائز جو گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں وہ نہیں ہے, وہ کون سی ہیں؟ اچھا, گھر کے اندر جو خواتین سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ خواتین سارے گھر کا دھیان دیتی ہیں, سارے گھر کا خیال رکھتی ہیں, کھانا پکانا, اٹھنا, چلنا پھرنا, اپنی صحت کا دھیان نہیں دیتی, اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتی. سب سے پہلے تو آپ نے کوشش رکھنی ہے کہ اپنے لیے اسپیسیفک ٹائم لازمی نکال لیں. بچوں کو اسکول بھیجیں, اس کے بعد اپنے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نکال لیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم کے اندر بڑے بڑے ٹریننگ پلانز ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ ٹریننگ پلان مل جائیں گے. ہم نے اپنے چینل پہ ٹریننگ پلان دیے ہوئے ہیں, خواتین اسے فالو کریں, بہتر رہ سکتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ لگاتار روزانہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں, خاوند کو ٹائم دے رہی ہیں, اپنی اسکن کو ٹائم دے رہی ہیں, تو یہ جو انٹرنل ہے کچھ چیزیں کہ آپ کو اپنے اندر کی بیوٹی کو بہتر کرنا ہے, خود کو فٹ سلیم رکھنا ہے, ایکٹیو رکھنا ہے, صحت مند رہنا ہے, تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ایکسرسائز کریں. اب ایکسرسائز جو ہے نا یہ سبجیکٹ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی خاتون کی کوشش ہوگی کہ اس کا وزن زیادہ ہے, وہ وزن سلیم کرے. کسی خاتون کی کوشش ہوگی وہ آلریڈی سلیم ہے, وہ تھوڑی سی فربا ہو جائے. کسی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو کچھ نہیں چاہیے, وہ بس ایکٹیو رہے, کام کرتے وقت وہ بہتر رہے. تو یہ ویری کرے گی.
تو ایکسرسائز اس کی بیس پہ ڈفرینٹ ہے. کوشش کریں کہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ یہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، جو آج کی ساری گفتگو ہے اس میں ایک ہی چیز میں سمجھاؤں اور کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل کریں. آپ بھی کوشش کیجیے اس پہ عمل کریں. وہ ہے ایکسرسائز. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو اور جو صحت مند دماغ ہے وہ آج کی گفتگو کے مطابق صرف ایکسرسائز سے مل سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.